مدراسی مسلمان مجاہد حسن نے زہریلا بوائل پوائنٹ نکال لیا۔ اس بوائل پوائنٹ میں بے حد خطرناک زہر سائنائڈ کا محلول بھرا تھا۔ اس کو ذرا سا دبانے سے اس کے اندر سے زہر کی فوار نکلتی اور ہندو انسپکٹر رانا مورتی کا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہی کام تمام ہو جاتا۔ حسن خاموشی سے جیپ چلا رہا تھا۔ جیپ مدراس شہر کی ایک ویران سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ پنجاب سے ہندو CID انسپکٹر رانا مورتی اس ایٹمی آبدوز کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے آیا تھا جو روس نے ہندوستان کو دی تھی اور جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی تھی، جو مدراس کی بندرگاہ سے 2 فرلانگ دور سمندر کی ایک کھاڑی میں لنگر انداز ہونا تھی۔ کمانڈو علی اپنے انڈین مجاہدوں یعنی قاسم، احمد اور سلطان کے ساتھ اس پاکستان دشمن روسی آبدوز کو تباہ کرنے کے لیے مدراس پہنچ چکا تھا اور سمندر کنارے چٹانوں کے پاس ایک پرانے ٹین کی چھت والے کوارٹر میں چھپا تھا۔ اس ایٹمی آبدوز میں آدھا کلو یورینیم بھی تھا جو روس کی طرف سے انڈیا کو دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایٹم بم بنائے اور اسے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ کمانڈو علی نے اس یورینیم کو بھی ایٹمی آبدوز سے نکال کر ضائع کرنا تھا۔ مدراسی مسلمان حسن بھی پاکستان سے محبت کرتا تھا، اگرچہ وہ مدراسی تھا، ہندوستانی تھا، مگر پاکستان کا خیر خواہ تھا، پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ چنانچہ حسن مدراس میں پاکستان کے لیے خفیہ طور پر کام کر رہا تھا۔ کمانڈو علی، سلطان، قاسم اور احمد مدراس میں آ کر اس کی مدد سے مسلمان حسن سے ملے تھے۔ حسن مدراس کی بندرگاہ پر کام کرتا تھا۔ اس نے اسکیم بنائی تھی کہ پنجاب سے جو ہندو CID کا انسپکٹر رانا مورتی ایٹمی آبدوز کی نگرانی کے لیے آیا ہے، اس راستے میں ختم کر دے اور کمانڈو علی اس کی وردی پہن کر اپنے آپ کو پنجاب ہندو CID انسپکٹر رانا مورتی ظاہر کر کے ایٹمی آبدوز کی نگرانی کی ڈیوٹی سنبھال لے۔ یوں کمانڈو علی کو موقع ملے گا کہ وہ ایٹمی آبدوز کے اندر جائے۔ ہندو انسپکٹر رانا مورتی کے شناختی کارڈ پر بھی کمانڈو علی کی تصویر لگا دی جائے گی۔ یہ اسکیم اس لیے بھی محفوظ تھی کہ مدراس کی بندرگاہ کے اسٹاف میں سے پہلے کسی نے رانا مورتی کو دیکھا نہیں تھا۔ مدراسی مسلمان حسن نے کمانڈو علی کی پاسپورٹ سائز تصویر پہلے ہی اتار لی تھی۔ اب ہم اپنے ایڈونچر پر واپس آتے ہیں۔ مدراسی مسلمان مجاہد اور پاکستان کے لیے رضاکارانہ اور اسلام کی خاطر کام کرنے والا حسن جیپ چلا رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اسٹیشن سے ہندو انسپکٹر رانا مورتی کو لا کر ہلٹن ہوٹل میں چھوڑ دینے کی لگائی گئی تھی۔ ہندو انسپکٹر رانا مورتی نے حسن سے دوبارہ پوچھا، تم شہر سے باہر آ گئے ہو، ہلٹن ہوٹل تو شہر کے اندر ہے۔ زہریلا بال پوائنٹ حسن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جیپ چلاتے ہوئے بولا، سر میں شارٹ کٹ سے جا رہا ہوں، بس ہم ہلٹن ہوٹل پہنچنے والے ہیں۔ پھر اپنی اسکیم کے مطابق حسن نے جیپ کو یکدم بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ ہندو انسپکٹر رانا مورتی نے پوچھا۔ حسن جلدی سے نیچے اترا، جیپ کا بونٹ کھول کر بولا، سر انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ حسن جھک کر یوں ہی انجن کو ٹھیک کرنے لگا۔ یہ بڑی نازک گھڑی تھی، حسن نے اچانک حملہ کرنا تھا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی بے احتیاطی ہو جاتی اور بال پوائنٹ کا زہریلا نشانہ چک جاتا تو پھر نہ صرف یہ کہ حسن کی موت یقینی تھی بلکہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جانے والی ایٹمی آبدوز کا مشن بھی ناکام ہو جاتا۔ اس لیے حسن پوری طرح چوکس تھا۔ وہ بونٹ کے اندر جھکا تھا۔ پھر اس نے اپنی اسکیم کے آخری مرحلے پر عمل کر کے سر اٹھا کر ہندو انسپکٹر رانا مورتی کی طرف دیکھا اور کہا، سر پلیز ذرا یہاں آ کر اسے پکڑیے، میں پلگ نکالتا ہوں۔ بونٹ نیچے گر جاتا ہے۔ ہندو انسپکٹر رانا مورتی بڑبڑایا اور حسن کو دل میں برا بھلا کہتا نیوی کی جیپ سے اترا اور حسن کے قریب آ کر بولا، تم نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، میں تمہاری شکایت کروں گا۔ حسن نے دل میں کہا، اس کا تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ جو ہی ہندو انسپکٹر رانا مورتی نے جھک کر بونٹ کو پکڑا، حسن نے بال پوائنٹ کا منہ رانا مورتی کی گردن کی طرف کر رکھا تھا۔ اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ رانا مورتی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس اس نے صرف یہی دیکھا کہ حسن نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف کیا۔ اس کے بعد انسپکٹر کو اپنی گردن پر کسی شے کی پھوار محسوس ہوئی، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ سائنائڈ زہر اگر کپڑوں پر بھی پڑتی تب بھی رانا مورتی کو مرنے میں صرف 1/4 سیکنڈ لگتا، لیکن اب تو زہریلی پھوار اس کی ننگی گردن پر پڑی تھی۔ زہر فوراً خون میں شامل ہوا اور اس نے تمام خون کے سرخ ذرات یعنی خلیوں کو تباہ کر دیا۔ ہندو انسپکٹر رانا مورتی دھڑام سے نیچے گرا۔ حسن نے جھک کر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ زہریلے بال پوائنٹ نے اپنا کمال کر دکھایا تھا۔ رانا مورتی کا جسم پتھر کی طرح ساکن تھا، وہ مر چکا تھا۔ حسن نے فوراً رانا مورتی کی وردی اتاری، اس کا بٹوا، اس کی ٹوپی، بوٹ، اس کا شناختی کارڈ اور دوسرے سرکاری کاغذات وغیرہ نکال کر تھیلے میں رکھے۔ لاش کو جیپ میں ڈالا اور جتنی تیز جیپ چلا سکتا تھا چلاتا مدراس کی سنسان سڑکوں پر سے ہوتا ہوا سمندر کنارے چٹانوں کے پیچھے سیدھا اس کوارٹر میں آیا جہاں کمانڈو علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو علی نے ستاروں کی ہلکی روشنی میں حسن کو نیوی کی سرکاری جیپ میں دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس مدراسی مسلمان سرفروش نے اپنا کام کر دیا۔ تب حسن جیپ سے اترا اور بولا، کمانڈو علی، ہندو انسپکٹر کی لاش پیچھے جیپ میں پڑی ہے اور یہ اس کی وردی، شناختی کارڈ اور سرکاری کاغذات ہیں۔ وہ کوارٹر کے اندر چلے گئے۔ اندر دوسرے سرفروش سلطان، قاسم اور احمد بھی ہوشیار تھے۔ انہوں نے جیپ کی آواز سن لی تھی۔ مجاہد حسن نے تھیلے میں سے رانا مورتی کی وردی اور دوسرے کاغذات علی کے سامنے رکھ دیے۔ حسن نے کہا، علی، اب تم یہ وردی پہن کر ہندو انسپکٹر رانا مورتی بن جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ہلٹن ہوٹل میں انڈین نیوی کی طرف سے سرکاری طور پر تمہارے لیے کمرہ بک ہے۔ لالٹین روشن کر دی گئی۔ حسن نے جیپ سے کمانڈو علی کی پاسپورٹ سائز کی تصویر نکالی اور رانا مورتی کے شناختی کارڈ سے رانا مورتی کی تصویر اتار کر کمانڈو علی کی تصویر لگائی اور کہا، تمہارے تمام کاغذات مکمل ہیں، تمہیں صرف اب رانا مورتی کے انگریزی دستخطوں کی ذرا سی مشق کرنی ہے جو تم ہوٹل میں جا کے کر لینا۔
تمہارے تمام کاغذات مکمل ہیں، تم صرف اب ان دستخطوں کی پریکٹس کر لو۔ کمانڈو علی نے جلدی جلدی رانا مورتی کی وردی پہنی اور سر پر اس کی ٹوپی رکھی۔ حسن سے پوچھا، ٹھیک ہے دوستو؟ احمد، قاسم اور سلطان نے کہا، تم بالکل انسپکٹر لگتے ہو۔ کمانڈو علی نے کہا، ہمیں اصل ہندو CID انسپکٹر رانا مورتی کی لاش کو کسی ایسی جگہ ٹھکانے لگانا ہوگا جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکلے۔ سمندر میں لاش کو پھینکا گیا تو سمندر اسے باہر اچھال دے گا۔ مدراسی مجاہد حسن نے کہا، ہم اسے چٹانوں کے اندر گڑھا کھود کے دبا دیں گے، وہاں سے لاش قیامت تک باہر نہ آئے گی۔ سلطان، احمد اور قاسم نے اسی وقت جیپ میں سے لاش کو اتارا، اسے گھسیٹ کے چٹانوں کے درمیان لے گئے، وہاں زمین میں گڑھا کھود کر ہندو انسپکٹر کی لاش کو دفن کر کے اوپر پتھر بھی گھیر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر کمانڈو علی نے اپنے ساتھیوں یعنی مجاہد، سلطان، احمد اور قاسم سے کہا، جب تک میں ایٹمی آبدوز میں جا کر حالات کا جائزہ نہیں لے لیتا تم لوگ اسی جگہ چھپے رہنا۔ حسن کے ذریعے تم سے میرا رابطہ رہے گا۔ وائرلیس کا چھوٹا ٹرانسمیٹر تم لوگوں کے پاس ہے، مگر میں ٹرانسمیٹر پر صرف اس وقت سگنل دوں گا جب مجھے اس کی سخت ضرورت یا ایمرجنسی ہوگی۔ اب میں جاتا ہوں۔ مجاہد، سلطان، احمد اور قاسم نے نیک تمناؤں کے ساتھ کمانڈو علی کو حسن کے ساتھ رخصت کیا۔ مدراسی مسلمان سرفروش حسن تیزی سے جیپ لے کر شہر کو جانے والی سڑک پر آیا۔ اب اس کا رخ ہلٹن ہوٹل کی طرف تھا۔ رات کے 1 بجے وہ ہلٹن ہوٹل کی لابی میں پہنچے۔ حسن نے ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے کمانڈو علی سے کہا، تمہیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے علی، اب تم ہندو انٹیلیجنس انسپکٹر رانا مورتی ہو اور تم پنجاب سے ایٹمی آبدوز کی نگرانی پر آئے ہو۔ علی نے کہا، تم فکر نہ کرو میرے دوست حسن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حسن نے کمانڈو علی کو جیپ سے اترتے ہی زبردست سلوٹ کیا اور بولا، سر میرے ساتھ آئیے۔ سامنے ہوٹل کا کاؤنٹر تھا۔ حسن نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے کہا، میڈم، یہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسر انسپکٹر رانا مورتی ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، ہماری نیوی کی طرف سے ان کے لیے کمرہ بک کرایا گیا تھا۔ کاؤنٹر گرل نے رجسٹر کھول کے دیکھا اور بولی، یہ سر ان کے کمرے کا نمبر 11 ہے، سر آپ کا سامان کہاں ہے؟ حسن نے کہا، سامان نہیں ہے، بس یہ ایک بریف کیس ہے، آپ مجھے چابی دے دیں، میں خود اپنے آفیسر کو ان کے کمرے میں پہنچاؤں گا۔ کاؤنٹر گرل نے مسکرا کر کہا، نو سر، ہمارا نوکر انہیں کمرے تک لے جائے گا۔ اسی وقت ہوٹل کا ویٹر آیا، اس نے کمانڈو علی کا بریف کیس اٹھایا، چابی لی اور لفٹ کے ذریعے اوپر دوسری منزل پر آ گیا۔ مدراسی سرفروش حسن ساتھی تھا۔ ویٹر نے کمرہ کھول کر بریف کیس پلنگ پر رکھا۔ کمانڈو علی جیب سے رانا مورتی کا بٹوا نکال رہا تھا کہ حسن نے کہا، نو سر، آپ کو ضرورت نہیں ٹپ دینے کی، اور حسن نے خود ہی ویٹر کو 5 روپے ٹپ دی۔ ویٹر سلام کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کمانڈو علی نے ٹوپی پلنگ پر رکھی اور کمرے کو غور سے دیکھا۔ حسن نے کہا، بریف کیس میں رانا مورتی کا کرتا پاجامہ ہوگا، کل میں آپ کے لیے دوسرے کپڑے لے آؤں گا، اب میں جاتا ہوں، بھولیے گا نہیں، کل دن 12 بجے تک آپ کو بندرگاہ پر ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، میں وہیں ہوں گا، خدا حافظ۔ کمانڈو علی نے حسن سے گرمجوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ حسن چلا گیا۔ کمانڈو علی نے بریف کیس کھولا، اس میں ایک جوڑا چپل، کرتا پاجامہ اور انسپکٹر رانا مورتی کی بیوی کی فریم کی ہوئی تصویر اور کچھ انگریزی کتابیں، صابن، برش اور ایک فائل تھی جس میں سرکاری کاغذات تھے۔ بریف کیس میں ان چیزوں کے نیچے ایک سرکاری پستول رکھا تھا جو بھرا ہوا تھا، گولیاں بھی ایک پیٹی میں لگی ہوئی تھی۔ کمانڈو علی نے کاغذات کو پڑھا، یہ سرکاری چھٹیاں تھیں اور ان میں رانا مورتی کا مدراس کی اس بندرگاہ پر ٹرانسفر آرڈر بھی تھا جو اس نے کل بندرگاہ افسر کو دکھانا تھا۔ کمانڈو علی نے وردی اتار کر کرتا پاجامہ پہنا، یہ ہندوؤں کا کھدر کا کرتا پاجامہ تھا۔ پھر اس نے رانا مورتی کی بیوی کی تصویر نکال کر میز پر رکھی، کیونکہ اگر انسپکٹر رانا مورتی ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا، یہ کام بہت ضروری تھا۔ کمانڈو علی نے رانا مورتی کی بیوی کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ چاندی کی فریم میں لگی رانا مورتی کی بیوی نے ساڑی پہن رکھی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ تصویر نیچے انگریزی میں لکھا تھا، ڈیئر رانا مورتی، تمہارے لیے، مجھے یاد رکھنا، تمہاری بیوی شیلا۔ شیلا اس رانا مورتی کی بیوی کا نام تھا جس کی لاش سمندر کنارے چٹانوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔ کمانڈو علی کے دل میں رانا مورتی کی بیوی کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے وطن کی خاطر ایک ایسے مشن پر وہاں آیا تھا جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، بلکہ کمانڈو علی اپنی جان کا سودا کر کے وہاں آیا۔ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ کئی رانا مورتیوں کی جان قربان کر سکتا تھا۔ رانا مورتی انسپکٹر کی بیوی کی فریم والی تصویر کمانڈو علی نے مجبوراً میز پر رکھی تھی تاکہ اگر کوئی انڈین نیوی کا افسر وہاں اس سے ملنے آئے تو اسے یقین ہو جائے کہ کمانڈو علی اصل انسپکٹر رانا مورتی ہے۔ ایک جگہ رانا مورتی کے انگریزی دستخط تھے۔ کمانڈو علی نے ان دستخطوں کی خالی کاغذ پر مشق شروع کر دی۔ 1 گھنٹے تک مشق کرنے کے بعد وہ آسانی سے رانا مورتی سے ملتے جلتے دستخط کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کمانڈو علی نے بتی بجھا دی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اب اسے اپنی چھوٹی بہن روبی کا خیال آیا جو بھوپال کے گوالیار کے جنگلوں میں روپوش تھی، کیونکہ اب وہ پوری ڈاکو بن چکی تھی اور انڈیا کی پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ پولیس کمانڈو علی کے بھی پیچھے لگی تھی کیونکہ وہ بھی دلی کی جیل سے فرار ہوا تھا اور انڈیا کی پولیس اسے پاکستانی جاسوس سمجھتی تھی۔ کمانڈو علی انڈیا میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے اور اپنی بہن کو برآمد کرنے آیا تھا۔ کمانڈو علی نے اپنے باپ کے قاتلوں کو ٹھکانے لگا کر اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا اور اپنی بہن کا پتہ بھی چلا لیا، مگر یہاں اس کی ملاقات ہندوستانی مسلمانوں کے ایسے سرفروش مجاہدین سے ہوئی جو پاکستان سے بے حد محبت کرتے تھے اور پاکستان میں اسلام کا جھنڈا لہراتا دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ہندوستان کی ہر اس تقریبی اسکیم کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے جو پاکستان کے خلاف کی جاتی۔ کمانڈو علی ان سرفروش مجاہدین کے ساتھ مل گیا جو ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی پاکستان دشمن سرگرمیوں کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے۔ ظاہر ہے جب تک کمانڈو علی کا یہ مشن کامیاب نہیں ہوتا وہ واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کی بہن روبی نے بھی عہد کر رکھا تھا جب تک ان لوگوں کو قتل نہیں کر لیتی جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا، اس پر ظلم کیے، وہ واپس نہیں جائے گی۔
यही सोचते सोचते कमांडो अली को नींद आ गई और वो सो गया। जब इसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। इसने जल्दी से उठकर गौसल किया, राणा मूर्ति की वर्दी पहनी, नाश्ता मंगवा कर किया, ब्रीफ केस में से सरकारी कागजात निकाल कर फाइल अपने पास रखी और बाहर निकलने वाला था कि टेलीफोन की घंटी बजी। कमांडो अली समझ गया कि सरफरोश मद्रासी मुसलमान हसन का फोन होगा। इसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ किसी औरत की नर्म नाजुक आवाज थी। डार्लिंग, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम सो रहे थे क्या? एक सेकंड में कमांडो अली समझ गया ये राणा मूर्ति की बीवी शीला का फोन था। कमांडो अली ने जरा सा खांस कर आवाज को बदल कर कहा, हेलो डार्लिंग, तुम शीला बोल रही हो ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी आवाज को भी भूल गए और तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई? कमांडो अली ने जरा सा खांस कर कहा, डार्लिंग, जुकाम हो गया है, रात बुखार रहा, बड़ा लंबा सफर था, डोंट वरी, भगवान ठीक कर देगा। दूसरी तरफ एक सेकंड के लिए खामोशी रही। कमांडो अली घबरा गया, कहीं शीला को शक तो नहीं हो गया। उसने जल्दी से कहा, हेलो शीला, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत याद आती हो, मैंने तुम्हारी तस्वीर मेज पर सजा रखी है, कल तुम्हें खत लिखूंगा। शीला ने खुश होकर कहा, मूर्ति डार्लिंग, अपना ख्याल रखना, तुम्हें बहुत सख्त जुकाम लगता है, तुम्हारी आवाज बहुत भारी हो गई है। कमांडो अली ने जल्दी से कहा, ओके डार्लिंग, मैं शाम को तुम्हें फोन करूंगा। शीला की आवाज आई, तुम फोन मत करना, मैं तुम्हें रात को ठीक 8 बजे फोन करूंगी। कमांडो अली ने कहा, ओके डार्लिंग, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्यूटी ज्वाइन करनी है, बाय बाय डार्लिंग। और दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। कमांडो अली सोचने लगा, कहीं शीला इसके लिए कोई मुश्किल न खड़ी कर दे, इसने इसके फोन को बंद करना होगा। इसके जहन में फौरन एक तरकीब आई। वो उठकर कमरे से बाहर बढ़ा कि फोन की घंटी फिर बजी। कमांडो अली ने सोचा वही शीला होगी। वो फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मद्रासी मुसलमान हसन की आवाज आई, सर, मैं आपको लेने के लिए गाड़ी लेकर आ गया हूँ। सर, नीचे होटल की लॉबी में हूँ, क्या आप तशरीफ ला रहे हैं? कमांडो अली ने कहा, यस, मैं आ रहा हूँ। नीचे लॉबी में मद्रासी सरफरोश हसन इसकी तरफ बढ़ा। वो भी बंदरगाह की नेवी की वर्दी में था। इसने सफेद कलर वाली नेवी की कमीज और निकर पहन रखी थी। कमांडो अली को देखते ही इसने जोरदार सलूट किया, सर, मैं गाड़ी ले आया हूँ। कमांडो अली ने भी इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की फुल वर्दी पहन रखी थी। वो इंडियन नेवी की जीप में बैठा और जीप मद्रास की बंदरगाह के नेवल ऑफिस की तरफ रवाना हुई। रास्ते में एक जगह हसन ने गाड़ी खड़ी करके कहा, अली भाई, ऑफिस में आपका इंतजार हो रहा है, आपको चीफ कोस्टल ऑफिसर मिस्टर कृष्णा को रिपोर्ट करना है। कमांडो अली ने पूछा, हसन, तुम्हें यकीन है कि किसी ने असल राणा मूर्ति की शक्ल नहीं देखी? हसन बोला, मैंने पूरी छानबीन कर ली है अली भाई, मद्रास की बंदरगाह के सारे स्टाफ में से किसी ने राणा मूर्ति की शक्ल नहीं देखी। बस आप बड़े इत्मीनान से राणा मूर्ति की हैसियत से ड्यूटी संभाल लें। कमांडो अली ने कहा, ठीक है, खुदा और मौला मुश्किल कुशा हमारे साथ हैं, चलो गाड़ी चलाओ। 15 मिनट के बाद देवी की ये जीप मद्रास की बंदरगाह के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर कृष्ण के ऑफिस के अहाते में आकर खड़ी हुई। कमांडो अली ने जीप से उतरकर माहौल का जायजा लिया। एक तरफ दफ्तरों की बैरिकेड थी, नारियल के दरख्त उगे थे, दूसरी तरफ समंदर में 6-7 जहाज खड़े थे। जगह जगह मद्रासी सिपाही पहरा दे रहे थे। बंदरगाह के चीफ इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के ऑफिस में एक भारी भरकम काला आदमी फुल वर्दी में हाथ में बैत लिए बाहर निकला। वो जीप की तरफ बढ़ रहा था। हसन ने दबी जबान में कहा, अली, यही इंस्पेक्टर कृष्ण है। कमांडो अली ने आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर राणा मूर्ति है। नाटे कद के मद्रासी इंटेलिजेंस चीफ कृष्ण ने कमांडो अली को दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हसन जीप से उतर कर आया। इसने आहिस्ते से कमांडो अली से कहा, अली, हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह नमस्ते कहो। कमांडो अली भूल गया। इसने जल्दी से हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह नमस्ते किया। फिर हाथ मिलाए। मद्रासी इंटेलिजेंस चीफ ने कमांडो अली को घूर के देखा, फिर हंसकर बोला, इंस्पेक्टर राणा मूर्ति, तुमने मुझे कैसे पहचाना? हम तो पहले कभी नहीं मिले। कमांडो अली ने हंसकर जवाब दिया, सर, हम खुफिया पुलिस के आदमी हैं, पता कर लेते हैं। इंटेलिजेंस चीफ कहकहा लगा के हंस पड़ा और कमांडो अली को अपने कमरे में ले गया। कमांडो अली के लिए बड़ा नाजुक वक्त था। इसे यही खतरा था कि ये शख्स खुफिया पुलिस का चीफ है, कहीं ऐसा न हो कि इसने इसकी तस्वीर देख रखी हो और इसको पता चल गया हो कि ये नौजवान जो राणा मूर्ति के भेस में आया है असल में पाकिस्तानी जासूस है, जो दिल्ली और पंजाब की जेल से फरार हुआ है और जिसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक बहुत बड़े इनाम का भी ऐलान कर रखा है। लेकिन कमांडो अली ने बहुत जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि इसे ऐसा कोई खतरा नहीं। मद्रास का सूबा पंजाब से बहुत दूर था और यहाँ तक अभी कमांडो अली की खबर नहीं पहुंची थी। चीफ कृष्ण ने फाइल निकाली, कमांडो अली के लिए कॉफी मंगवाई। कमांडो अली ने भी अपनी फाइल में से वो खत निकालकर चीफ कृष्ण को दिया जो असली इंस्पेक्टर राणा मूर्ति अपने साथ लाया था। इसकी कॉपी चीफ कृष्ण के पास पहुंच चुकी थी। कमांडो अली ने एक रजिस्टर पर अपनी रिपोर्ट देते हुए अब राणा मूर्ति के दस्तखत कर दिए। चीफ ने कहा, इंस्पेक्टर राणा मूर्ति, आपको पंजाब से जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है वो बहुत अहम और खतरनाक है। ये तो आपको मालूम होगा कि रूस की हुकूमत ने हिंदुस्तान को एटमी आबदोज यानी समंदर के अंदर सफर करने वाली सबमरीन दी है, जिसमें दुश्मन के जहाजों और दुश्मन की बंदरगाहों पर एटमी मिसाइल फेंके जा सकते हैं। कमांडो अली बहुत गौर से सुन रहा था। चीफ कृष्ण कह रहा था, ये रूसी एटमी आबदोज हमारी बंदरगाह पहुंच चुकी है। वो यहाँ से 2 फरलांग दूर समंदर की खाड़ी में एक पोशीदा जगह खड़ी है। इसमें यूरेनियम धात का वो पैकेट है जो रूस ने हमें यानी हिंदुस्तान को खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एटमी मिसाइल तैयार करने के लिए दिया है।
کمانڈو علی نے فوراً کہا، سر مجھے سب کچھ دلی میں بتا دیا گیا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس روسی آبدوز کو مجھے اپنی حفاظت میں لے کر کوچن کی بندرگاہ تک جانا ہے، جہاں سے اس کی مدد سے پاکستان کی بندرگاہ کراچی پر حملہ کیا جا سکے۔ چیف کرشن نے عیاری سے مسکرا کر کہا، سر مجھے خوشی ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، بس ایک تو آپ اپنی نگرانی میں ایٹمی آبدوز کو یہاں سے کوچن کی بندرگاہ تک پہنچائیں، دوسرا یہاں بھی آبدوز کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستانی جاسوس اس پہ نظر رکھے ہیں، ممکن ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، آدھا پاؤنڈ یورینیم کی دھات کو اپنی نگرانی میں نیوی کے خاص ہیلی کاپٹر میں رکھوانا ہوگا تاکہ وہ وشنگا پٹم کے ایٹمی پلانٹ تک بھجوایا جا سکے۔ کمانڈو علی نے دل میں کہا، یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا تھا مکار کرشن، تم جس پاکستانی جاسوس کی بات کرتے ہو وہ پاکستانی کمانڈو علی ہے اور وہ تمہارے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ کمانڈو علی اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اوپر سے اس نے چیف کرشن سے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، یہ کام اچھی طرح سے ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے میں ایٹمی آبدوز کی سیکیورٹی کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں اور یورینیم کے ڈپازٹ کو بھی دیکھوں گا تاکہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی ضروری قدم اٹھانا پڑے تو اس کا بندوبست کیا جائے۔ چیف کرشن کرسی سے اٹھ کر بولا، کیوں نہیں انسپکٹر رانا مورتی، میرے ساتھ چلو، ابھی چل کے معائنہ کرو۔ چیف کرشن نے کمانڈو علی کو ساتھ لیا اور جیپ میں سوار ہو کر بندرگاہ کی کھاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ کھاڑی اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں سمندر ایک ندی کی شکل میں کنارے کو کاٹ کر جنگل کی طرف چلا گیا ہو۔ یہ ندی سمندر کی طرح گہری ہوتی ہے مگر سمندر کی طرح کھلی نہیں ہوتی، بلکہ ناریل کے درختوں نے اسے چھپا رکھا ہوتا ہے۔ کمانڈو علی نے دیکھا کہ ایک جگہ سے چھوٹی سی سڑک کھاڑی کے اندر جا رہی تھی، پھر ایک جگہ موڑ گھومتے اسے کھاڑی کے پانی میں کنارے پر اونچے اونچے ناریل کے درختوں کے نیچے سلیٹی رنگ کی ایک لمبوتری آبدوز کھڑی نظر آئی۔ اس کا برج درمیان میں سے اوپر کو نکلا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی گول ڈبلوٹی کی طرح تھی جس کے اوپر جنگلہ بنا ہوا تھا اور ہندوستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ چیف کرشنا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، انسپکٹر مورتی، یہی روسی آبدوز ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی نیوی کی بڑی قیمتی آبدوز ہے اور پاکستان کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار۔ وہ ہنس دیا۔ کمانڈو علی بڑے غور سے آبدوز کو دیکھ رہا تھا جس کی صرف ایک منزل پانی سے باہر تھی۔ یہ واقعی بہت بڑی آبدوز تھی۔ کمانڈو علی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے اسے کہنا پڑا۔ اس نے کہا، چیف کرشنا، مجھے خوشی ہے کہ روس نے ہمیں یہ ایٹمی آبدوز دی، ہم پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ چیف کرشنا اور کمانڈو علی جیپ سے اتر کر آبدوز کی طرف بڑھنے لگی۔ روسی ایٹمی آبدوز کنارے سے ہٹ کر کھاڑی کے پانی میں کھڑی تھی۔ کمانڈو علی دیکھتا جا رہا تھا کہ وہاں کہاں کہاں انڈین نیوی کے سپاہی اسٹین گن اور رائفل لیے کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ ایک جگہ کمانڈو علی نے مشین گن کا مورچہ دیکھا۔ یہ سب کچھ اس ایٹمی آبدوز کی حفاظت کے لیے ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں کوئی چیکنگ کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 جگہ پر سیکیورٹی پولیس نے چیف کرشنا اور علی یعنی انسپکٹر رانا مورتی کے شناختی کارڈ چیک کیے۔ چیف کرشنا نے پوچھا، کیوں انسپکٹر رانا مورتی، کیسے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات؟ کمانڈو علی نے کہا، بالکل ٹھیک، ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر رکی، یہ چھوٹی سی موٹر بوٹ تھی، دونوں اس میں بیٹھ کر موٹر بوٹ کے سہارے سمندر میں ایٹمی آبدوز کی طرف روانہ ہوئے۔ ایٹمی آبدوز کے عملے میں روسی انجینئر تھے اور ہندوستانی بھی۔ حفاظتی عملہ سارے کا سارا ہندوستانی تھا۔ انہیں خبر کر دی گئی تھی کہ پنجاب سے حکومت کا ایک انٹیلیجنس افسر ایٹمی آبدوز کی حفاظت کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ہندوستانی سپاہی اسٹین گن لیے آبدوز کے جنگلے پر کھڑے تھے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر نے چیف کرشنا اور کمانڈو علی یعنی انسپکٹر رانا مورتی کو خوش آمدید کہا اور آبدوز کے اندر چلے گئے۔ وہ اوپر سے فولادی سیڑھی کے ذریعے آبدوز کے اندر گئے تھے۔ وہاں سے ایٹمی آبدوز کے ہندو کیپٹن ورما نے کمانڈو علی کا تعارف کروایا۔ ہندو کیپٹن ورما نے بڑی گہری نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے نمستے کہا۔ کمانڈو علی نے بھی ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کے نمستے کہا۔ کیپٹن ورما انہیں اپنے کیبن میں لے گیا۔ کمانڈو علی نے دیکھا یہ واقعی بہت بڑی اور جدید آبدوز تھی۔ کیپٹن کے کیبن میں پہنچ کر کیپٹن ورما نے ایک رکشے کی مدد سے کمانڈو علی کو بتایا کہ انہوں نے کہاں کہاں حفاظتی پولیس کے دستے لگا رکھے ہیں۔ کمانڈو علی نے کہا، انسپکٹر ورما، مجھے افسوس ہے، آپ کے سیکیورٹی انتظامات سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ کیپٹن ورما نے تعجب سے کیپٹن علی کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس میں کیا کمی نظر آتی ہے مسٹر رانا مورتی؟ کمانڈو علی نے یہ بات یوں ہی ان پر روک جمانے اور اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے کہہ دی تھی۔ اس نے کہا، کیپٹن ورما، یہ آبدوز ہمارے دفاع کی شہرک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کی مدد سے پاکستان کی ساری نیوی کی طاقت کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ کیپٹن ورما نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ کمانڈو علی بولا، اس لیے اس کی حفاظت اور بھی ضروری ہو گئی ہے اور انڈین گورنمنٹ نے مجھے اس کی حفاظت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کیپٹن ورما کہنے لگا، ٹھیک ہے مسٹر رانا مورتی، اگر آپ اس سے زیادہ سیکیورٹی لگانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کمانڈو علی بولا، اس بارے میں آپ کو جلدی ہی بتا دوں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے آبدوز کا تارپیڈو روم اور یورینیم کے پیکٹ کو دکھا دیجیے۔ کیپٹن ورما نے کمانڈو علی اور چیف کرشنا کو ساتھ لیا۔ آبدوز کی تنگ مگر فولادی چمکیلے دروازوں میں سے ہوتا آبدوز کی نچلی منزل میں آیا۔ کمانڈو علی نے جگہ جگہ لال لال چہرے والے روسی اور کالے کلوٹے ہندوستانی انجینئرز کو کام کرتے دیکھا۔
टारपीडो रूम में सारा निजाम कंप्यूटर के मातहत था। कैप्टन वर्मा टारपीडो की तोपें दिखाने लगा। कमांडो अली ने एक एक तोप को गौर से देखा। करीब ही दीवार के साथ 50 खानों में 50 एटमी टारपीडो यानी एटमी मिसाइल्स भरे थे। ये एटमी मिसाइल्स पाकिस्तान की बंदरगाहों, पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों और कराची की बंदरगाह पर चलाने के लिए बनाए गए। इन एटमी मिसाइलों को देख के कमांडो अली का खून खौल उठा। वो इन्हें 1 मिनट में ज़ाया किए बगैर तबाह कर देना चाहता था। कैप्टन वर्मा कह रहा था, इंस्पेक्टर राणा मूर्ति, आप यहाँ के बंदोबस्त से मुतमईन हैं? कमांडो अली इस दुश्मन की आप दोस्त को तबाह बर्बाद करने के बारे में सोच रहा था कि कैप्टन वर्मा की आवाज़ पे चौंका और बोला, आई एम सॉरी कैप्टन वर्मा, मैं सिक्योरिटी के बारे में ही सोच रहा था। भगवान हमारे साथ है, हम पाकिस्तान की समुद्री फौज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये कहकर दिल में कमांडो अली ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि हम दुश्मन की कमर तोड़ के रख दें। कैप्टन वर्मा ने कहा, आइए अब आपको वो यूरेनियम दिखा दूं जो रूस ने हमें तोहफे के तौर पर दिया है। जरूर जरूर। ये कहकर कमांडो अली इनके साथ दूसरे कमरे में आया। ये एक फौलाद का छोटा सा केबिन था। इसकी एक गोल फौलादी अलमारी में स्टील का एक डब्बा रखा था। कैप्टन वर्मा ने कहा, आधा पौंड यूरेनियम इसी स्टील के बॉक्स में बंद है। कमांडो अली ने खास तौर पे पूछा कि इस बॉक्स को कैसे खोला जाता है। कैप्टन वर्मा ने दीवार के साथ लगे कंप्यूटर पैनल की तरफ इशारा किया। यहाँ से खुफिया नंबर मिलाए जाते हैं, जिसके बाद बॉक्स के ऊपर फौलाद का ढांचा अलग हो जाता है। कमांडो अली ने पूछा, ये खुफिया नंबर यहाँ किसको मालूम है? कैप्टन वर्मा ने कहा, ये खुफिया कोड सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता, और ना मैंने किसी को बताया है। ठीक है कैप्टन वर्मा, आप किसी को नहीं बताएं। 1.5 घंटे तक एटमी आबदोज का मुआयना करने के बाद कमांडो अली वापस चीफ कृष्णा के ऑफिस में आया। इसी दफ्तर में एक कमरा इंस्पेक्टर राणा मूर्ति यानी कमांडो अली को दे दिया गया। 4 बजे जीप में बैठकर कमांडो अली अपने होटल आया। जीप मद्रासी मुसलमान मुजाहिद हसन चला रहा था। रास्ते में कमांडो अली ने हसन से कहा, मेरे भाई हसन, मैंने एटमी आबदोज अच्छी तरह देख ली है, हमें क्या करना है और हम इसको किस तरह तबाह कर सकते हैं, इसके बारे में एक बाकायदा प्लान तैयार करूंगा। हसन बोला, मगर अली भाई, हमें जो कुछ करना है जल्दी करना है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आप दोस्त यहाँ से कोचिंग चली जाएगी। वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते। कमांडो अली बोला, तुम फिक्र ना करो हसन, हफ्ते के अंदर अंदर इस पाकिस्तान दुश्मन रूसी एटमी आप दोस्त के पर्चे उड़ चुके होंगे। हसन कहने लगा, सर, यूरेनियम का बॉक्स हमें वहाँ से निकाल कर किसी गड़े में दफन करना है, क्योंकि अगर एटमी आप दोस्त तबाह हो गई तो भी यूरेनियम का बॉक्स ये लोग समंदर से निकाल लेंगे। कमांडो अली ने पूछा, और अगर टारपीडो रूम में आग लग जाती है तो क्या यूरेनियम साथ जलकर राख नहीं हो जाएगा? हसन कहने लगा, सर, मुझे इतना मालूम है कि जिस बॉक्स में यूरेनियम को रखा गया है इस पर आग असर नहीं करती। जाहिर है वो समंदर में डूब जाएगा। इससे समुद्री गोताखोर आसानी से निकाल लेंगे। इस बॉक्स को इस वक्त अगवा करना होगा जब नेवी के हेलीकॉप्टर में विशाखापट्टनम के एटमी रिएक्टर तक इसे पहुंचाया जा रहा हो। कमांडो अली मुस्कुराया, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर कमांडो अली ने हसन से कहा, हसन भाई, एक अजीब मुश्किल पड़ गई है, परेशानी की बात है, इसका हल भी मेरे पास है। जीप हिल्टन होटल की तरफ जा रही थी। हसन ने पूछा, वो कौन सी मुश्किल है? कमांडो अली ने कहा, आज मैं होटल से चलने लगा तो पंजाब के असली इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की बीवी शीला का फोन आया। हसन ने परेशान होकर कहा, फिर क्या हुआ? कमांडो अली ने कहा, हसन, मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो और माहिर जासूस हूँ। मैंने सूरत हाल को संभाला, मगर तुम्हें आज रात ठीक 8 बजे मेरे होटल आकर इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की बीवी शीला को फोन करना है। इसे बताना होगा कि इंस्पेक्टर राणा मूर्ति एक जरूरी खुफिया काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए गया हुआ है, इसलिए आप फोन न करें। इंस्पेक्टर राणा मूर्ति कहकर गया था कि वो खुद आपको टेलीफोन करेगा। हसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर आ जाऊंगा, मगर हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें जीप चलाते रास्ते में की हैं, क्योंकि अगरचे आप एक इंटेलिजेंस अफसर की हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चीफ कृष्णा की तरफ से आपकी निगरानी की जा रही हो। आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपसे मिलने कौन आता है? रात 8 बजे मैं एक नौकर का भेस बदल के आपके कमरे में आऊंगा। कमांडो अली ने कहा, हसन भाई, तुम ठीक कहते हो। मुझे होटल में छोड़कर मेरे साथी मुजाहिदीन यानी कासिम, सुल्तान और अहमद को किसी तरह इत्तला कर देना। सब ठीक है, वक्त का इंतजार करें। ओके सर, मैं इत्तला इन्हें पहुंचा दूंगा, कमांडो अली ने कहा, और इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की लाश के बारे में भी तसल्ली कर लेना, कहीं से जंगली जानवरों ने गड्ढे से बाहर तो नहीं निकाल दिया। ठीक है, हसन ने कहा। हसन ने कमांडो अली को हिल्टन होटल में छोड़ा और खुद वापस नेवल हेडक्वार्टर आया। वहां से शाम 6 बजे छुट्टी के बाद अपने घर गया, खाना खाया और बस में सवार होकर समंदर किनारे पुरानी चट्टानों की तरफ आ गया। एक जगह वो बस से उतर पड़ा और पैदल समंदर किनारे रेत पर चलता चट्टानों के पीछे स्ट्रीट की छत वाली बैरिक में आया, जहाँ कमांडो अली के साथी सुल्तान, कासिम और अहमद छुपे थे। हसन को देखकर मुजाहिद, अहमद, कासिम और सुल्तान इसके गिर्द जमा हुए। हसन ने इन्हें तमाम हालात तफसील से बताए। कमांडो अली ने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की हैसियत से अपनी ड्यूटी संभाल ली है और एटमी आबदोज का मुआयना कर लिया है। सुल्तान ने पूछा, अब हमें किस चीज का इंतजार है? हसन भाई, हमें एटमी आबदोज पर हमला करना चाहिए। हसन मुस्कुराया, ये काम इतना आसान नहीं है सुल्तान भाई। आपके साथी कमांडो अली ने दुश्मन की एटमी आबदोज को तबाह करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। अगर जरा भी किसी को शक हुआ कि जो आदमी इंस्पेक्टर राणा मूर्ति बनकर आया है असल में पाकिस्तान का कमांडो अली है, तो हिंदू पुलिस इसे इस कदर अजियतें दे के हलाक करेगी जिसके ख्याल से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अहमद बोला, हम जानते हैं हसन भाई, हम सब ने अपनी जान की बाजी लगा रखी है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान में इस्लाम का झंडा सर बुलंद रहे।
کمانڈو علی سے کہنا، ہم اس کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، ہم پاکستان اور اسلام کے لیے ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایکشن کا وقت بہت جلد آ رہا ہے، ہم سب پہلے ایٹمی آبدوز میں یورینیم کا باکس اڑا کر کہیں نیز و نابود کر دیں گے، جس کی مدد سے ہندوستان پاکستان کے خلاف ایٹمی میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایٹمی آبدوز میں خاص جگہ پر ٹائم بم لگانے ہوں گے جو سب ایک ساتھ پھٹ کر ایٹمی آبدوز کے پرخچے اڑا دیں۔ اس کام میں بہت ہوشیاری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ سرفروش قاسم نے کہا، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں حسن بھائی۔ حسن بولا، وقت آنے پر تمہیں اطلاع دی جائے گی، ابھی تم اسی جگہ چھپے رہو، میں تمہاری خیریت معلوم کرنے آتا رہوں گا۔ ابھی میں چٹانوں میں وہ جگہ دیکھنے جا رہا ہوں جہاں ہم نے ہندو انسپیکٹر رانا مورتی کی لاش دفن کی۔ حسن کے ساتھ سلطان بھی گیا۔ چٹانوں میں جہاں ہندو انسپیکٹر کی لاش انہوں نے دبائی تھی وہ ویسی ہی تھی اور لاش زمین کے اندر دبی تھی۔ حسن ان مجاہدین سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آیا اور رات کو پھر گھر سے نکلا۔ اس وقت حسن نے اپنا بھیس ہوٹل کے بیرو جیسا بنا رکھا تھا، لگتا تھا وہ کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ یہ بھیس حسن نے اس لیے بدلا تھا کہ کوئی اگر اس کا پیچھا کرتا تو وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اپنے کمرے میں کمانڈو علی اپنے ساتھی حسن کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 8 بجے پنجاب سے ہندو انسپیکٹر رانا مورتی کی بیوی شیلا کا فون آیا۔ کمانڈو علی نے حسن کو اشارہ کیا، حسن نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر رانا مورتی کی بیوی شیلا نے کہا، انسپیکٹر مورتی کو بلاؤ، میں اس کی بیوی بول رہی ہوں۔ حسن نے بیرو جیسی آواز اور انداز میں جواب دیا، بیوی جی، انسپیکٹر صاحب کسی سرکاری کام سے مدراس سے باہر گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری طرف سے شیلا نے پوچھا، مگر وہ صبح تو مجھ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں مدراس سے باہر جا رہا ہوں۔ حسن بولا، بی بی جی، میں ان کا اردلی شامو بول رہا ہوں، ان کے دورے کے اچانک آرڈر آئے تھے۔ شیلا نے کہا، وہ کہاں گئے ہیں؟ حسن نے جواب دیا، میں یہ نہیں بتا سکتا بی بی جی، وہ کسی سیکرٹ مشن پہ ہیں، مجھے بتانے کی اجازت نہیں، وہ آئیں گے تو آپ کو خود فون کر لیں گے، اب آپ یہاں فون نہ کریں، صاحب منع کر کے گئے ہیں۔ اور حسن نے فون بند کر دیا۔ کمانڈو علی نے کہا، بس ٹھیک ہے، یہ عورت ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ پھر اس نے حسن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، حسن، میں نے ایٹمی آبدوز کا اندر سے پوری طرح معائنہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں یورینیم باکس کو اغوا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کل رات نیوی کا ایک ہیلی کاپٹر آئے گا جس میں یورینیم باکس رکھ کر کوچین پہنچایا جائے گا۔ حسن نے کچھ پریشان ہو کر کہا، کمانڈو علی، نیوی کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ بحریہ کے فوجیوں کا پورا دستہ ہوتا ہے، ہم ہیلی کاپٹر کو اغوا نہیں کر سکتے، پھر یورینیم باکس کو کیسے اڑائیں گے؟ کمانڈو علی کچھ سوچنے کے بعد بولا، ہم ہیلی کاپٹر کے انجن میں ٹائم بم لگا دیں گے، ظاہر ہے انٹیلیجنس انسپیکٹر رانا مورتی ہوں میں، ہیلی کاپٹر کا آخری معائنہ میں ہی کروں گا، بس اسی لمحے کسی طریقے سے ٹائم بم انجن یا اس کے پنکھوں میں کسی جگہ لگا دوں گا، لیکن یہ ٹائم بم ایسا ہونا چاہیے جو بہت ہی چھوٹا مگر بے حد طاقتور اور ٹھیک وقت پر پھٹ جائے۔ حسن نے کہا، اس کا انتظام میں نے پہلے ہی کر رکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر تو راستے میں پرواز کرتے ہوئے پھٹ کر تباہ ہوگا، ہم یورینیم کا باکس وہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اور پھر جہاں ہیلی کاپٹر کا ملبہ گرے گا وہاں انڈین فوج یورینیم باکس کو نکالنے کے لیے فوراً پہنچے گی۔ کمانڈو علی نے حسن کی طرف دیکھ کر کہا، جب ہم ٹائم بم لگائیں گے تو اس کو 15 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، یعنی ٹائم بم لگانے اور ہیلی کاپٹر اڑنے کے 15 منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر میں بم پڑنے سے وہ تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں پہلے سے حساب لگا کر دیکھنا ہے کہ بندرگاہ کے ہیلی پیڈ سے اڑنے کے 10 منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر کس جگہ پہنچے گا، تمہیں وہاں پہلے سے موجود ہونا ہے، یا ہم میں سے قاسم سلطان یا احمد ویسے کوئی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ جو ہی ہیلی کاپٹر پھٹ کر گرے وہ انڈین فوج کے رستے آنے سے پہلے ہی یورینیم باکس اٹھا کے لے جائیں۔ حسن بولا، یہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، میرا خیال ہے کہ قاسم یا سلطان کے ساتھ مجھے چاہے واردات پر جانا ہے، یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں، اور پھر سلطان، قاسم اور احمد کو ابھی علاقے کا زیادہ نہیں پتا۔ کمانڈو علی نے اٹھ کر ٹہل کر کہا، تو مجھے کل شام کو 4 بجے چھوٹے مگر بےحد طاقتور ٹائم بم لا دے رہا، مجھے یقین ہے کہ نیوی ہیلی کاپٹر کل رات کو کسی وقت یورینیم باکس لینے یہاں آئے گا۔ بہرحال میں بندرگاہ پر ہوں گا کیونکہ میری چیکنگ کے بغیر ہیلی کاپٹر یورینیم لے کر نہیں جائے گا۔ حسن نے کہا، ٹائم بم میں نے ایک خفیہ جگہ چھپا کر رکھے ہیں، میں کل تمہیں جس وقت کہو گے دے دوں گا، پہلے تم یہ پتہ کرو کہ ہیلی کاپٹر کب آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کمانڈو علی بولا، اب تم جاؤ، میں کل بندرگاہ کے دفتر میں تمہیں ملوں گا۔ یہ اسکیم میں نے اس لیے سوچی ہے حسن کہ ہم ایٹمی آبدوز کے اندر سے یورینیم باکس نہیں چرا سکتے کیونکہ اس کا تالا کمپیوٹر کے ذریعے کھلتا ہے اور اس کے کوڈ ہمیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے علی، یہ اسکیم اچھی ہے اور ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ مدراسی سرفروش مسلمان حسن نے جذباتی انداز میں پاکستان زندہ باد کہا۔ کمانڈو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس مدراسی مسلمان حسن کو گلے لگایا اور کہا، پیارے بھائی حسن، تم لوگ جس قدر پاکستان سے محبت کرتے ہو، میں پاکستان جا کر وہاں کے ایک ایک پاکستانی کو بتاؤں گا، تمہاری پاکستان سے محبت کے جذبے سے ہمیں بہت طاقت ملتی ہے۔ مدراسی مسلمان حسن نے کہا، علی بھائی، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان ہماری طاقت ہے، ہماری ہمت ہے، اسلام کی طاقت ہے۔ یا ہندوستان میں ہندوؤں نے ہمیں مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ہم تو ایک دن بھی یہاں اپنا الگ وطن بنائیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر حسن چلا گیا۔ کمانڈو علی کا دل پاکستان اور اسلام کی محبت سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کافروں کے ملک میں رہ کر ان کی پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنا دے گا۔ دوسرے دن کمانڈو علی کو دفتر آ کر پتہ چلا کہ انڈین نیوی کا خاص ہیلی کاپٹر یورینیم باکس لینے کے لیے رات 9 بجے ہیلی پیڈ پر اترے گا۔ چیف
کرشنا نے بتایا کہ یہ خاص قسم کا بڑا طاقتور ہیلی کاپٹر ہے. اس میں 6 توپیں لگی ہیں. ہیلی کاپٹر کے ساتھ نیوی کے 7 کمانڈو ہوں گے جو اپنی حفاظت میں یورینیم باکس کو کوچین کے ایٹمی بجلی گھر لے جائیں گے. کمانڈو علی نے کہا سر مجھے یقین ہے کہ یورینیم باکس حفاظت سے کوچین پہنچ جائے گا. چیف انٹیلیجنس آفیسر کرشن نے کہا کیوں نہیں, پھر بھی ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات کو سخت کر دیا ہے. آج صبح ہی اس جگہ پہرا لگا دیا ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر نے رات کو 9 بجے اترنا ہے. کمانڈو علی بولا یہ آپ نے اچھا کیا, ویسے ہم بھی وہاں پر اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک ہیلی کاپٹر پرواز نہ کر جائے. کمانڈو علی وہاں ہندو انسپکٹر رانا مورتی کی وردی پہن کر چل پھر رہا تھا. اس کے دل میں خطرہ تھا کہ کہیں اس کا راز نہ فاش ہو جائے, کہیں وہاں کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جو اسے پہچانتا ہو. اس لیے کمانڈو علی نے سارا بندوبست کر رکھا تھا. اس نے اپنے مدراسی مسلمان ساتھی حسن سے زہریلا بال پوائنٹ لے کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے زہریلا بال پوائنٹ نکال کر دشمن کو ہلاک کر سکتا تھا. اس بال پوائنٹ میں کافی زہر بھرا تھا. اس کے باوجود کمانڈو علی اپنا مشن مکمل کرنا چاہتا تھا. دشمن کو مار ڈالنے سے کوئی فائدہ نہ تھا. اصل مقصد تھا کہ انڈیا کی حکومت نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے میزائلوں کی تیاری کے لیے روس سے جو یورینیم منگوایا ہے اور جو ایٹمی آبدوز حاصل کی ہے انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ اس وقت کمانڈو علی اور اس کے پاکستان سے محبت کرنے والے ساتھیوں کا مشن تھا. چنانچہ کمانڈو علی ہر طرف سے ہوشیار اور خبردار تھا. بندرگاہ پر چاروں طرف گارڈ مقرر کر دیے گئے تھے. دوپہر کے بعد سوائے اہم سرکاری افسروں کی کسی اور کو علاقے میں آنے کی اجازت نہ تھی. کمانڈو علی کو پریشانی تھی کہ ابھی تک اس کے ساتھی مدراسی سرفروش حسن نے اسے وہ طاقتور ٹائم بم نہیں دیے جو اس نے ہیلی کاپٹر میں لگا کر اسے تباہ کرنے تھے. کمانڈو علی نے حسن کو بندرگاہ میں دیکھا مگر اس سے بات نہ کی. دوپہر کا کھانا کمانڈو علی نے چیف کرشن کے ساتھ اس کے دفتر میں کھایا. 4 بجے کمانڈو علی نے کہا کہ میں ذرا ہوٹل جا کر ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں. مدراسی مسلمان جاسوس سرفروش حسن جیپ لے کر آیا. اس سے پہلے سوچ رکھا تھا کہ وہ خود جیپ پر کمانڈو علی کو ہوٹل چھوڑنے جائے گا. کمانڈو علی جیپ پہ بیٹھا اور جیپ ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہوئی. راستے میں حسن نے کوئی بات نہ کی. پھر وہ جیپ کو سڑک سے اتار کر ایک ویران جگہ لے گیا اور درختوں کے پیچھے جیپ کھڑی کر دی. کمانڈو علی نے پوچھا حسن ٹائم بم لائے ہو؟ حسن نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پیٹی اتاری. اس پیٹی کے ساتھ چھوٹے کیپسول سائز کے 4 بم لگے ہوئے تھے. حسن نے کیپسول کمانڈو علی کے حوالے کر کہا علی بھائی دیکھنے میں یہ کیپسول جتنے ہیں مگر یہ بہت طاقتور ہیں. صرف ایک کیپسول ٹائم بم پورے جہاز کے پرخچے اڑا سکتا ہے. کمانڈو علی نے چھوٹے ٹائم بموں کا معائنہ کیا اور بولا ہمیں ایسے ہی طاقتور بموں کی ضرورت تھی مگر ان کے کلاک کہاں ہیں؟ حسن نے ایک ٹائم بم کی چھوٹی سی ٹوپی کو اوپر کر کے کھول دیا. اندر ٹائم بم کے بالکل اوپر انگلی کے ناخن جتنی ایک گھڑی تھی جس کی سوئیاں ابھی نہیں چل رہی تھی. حسن نے کہا یہ اس ٹائم بم کی گھڑی ہے. اس کے نیچے مقناطیس لگا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم بم لوہے یا فولاد کی کسی چیز کے ساتھ چپک جائے گا. اس کے ساتھ ہی ٹائم بم کی گھڑی خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی. میں نے اسے 15 منٹ کے ٹائم پر سیٹ کیا ہے, یعنی اس کیپسول کے کسی بھی شے کے چپکانے کے 15 منٹ بعد یہ ٹائم بم ایک بھیانک دھماکے سے پھٹ جائے گا. کمانڈو علی نے کہا میں نے سب معلوم کر لیا ہے. ہیلی کاپٹر کتنی سپیڈ سے چلے گا اس حساب سے 15 منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر مدراس کے مغرب کی طرف گنگا پالی کے جنگل کے اوپر سے گزرے گا. تمہیں اپنے ساتھ سلطان کو لے کر پہلے سے گنگا پالی کے جنگل پہنچنا ہے تاکہ جو ہی ہیلی کاپٹر بم دھماکے سے تباہ ہو کر گرے تم جیسے بھی ہو اس کے ملبے سے یورینیم کا باکس نکال کر لے جاؤ اور اسے چٹانوں والے خفیہ مقام میں کہیں چھپا دو. حسن نے کہا ہیلی کاپٹر میرا خیال ہے رات 10 بجے یورینیم باکس لے کر اڑے گا. میں سلطان کے ساتھ 8 بجے رات کو گنگا پلی کے جنگل کی طرف نکل جاؤں گا. مجھے ہیلی کاپٹر کے روٹ کا پتہ ہے. اس سے پہلے بھی یہاں سے کوچین کی طرف جانے والے ہیلی کاپٹر اسی روٹ سے گزرا کرتے ہیں. کمانڈو علی نے کہا تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہے اور اس سے پہلے کہ انڈین نیوی کے فوجی ہیلی کاپٹر ملبے کو تلاش کرتے وہاں پہنچیں تمہیں یورینیم کا باکس لے کے وہاں سے فرار ہونا ہے. حسن بولا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, فکر نہ کریں. میں پھر ٹھیک وقت پر اسے لے کر گنگا پلی کے جنگل میں آ جاؤں گا. پھر اس نے کمانڈو علی کی طرف دیکھا اور کہا علی بھائی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد انڈین نیوی فوجی فوراً یورینیم باکس کی تلاش شروع کر دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں یورینیم جس باکس میں ہے اس کو آگ نہیں لگتی, اور جب انہیں یورینیم باکس نہ ملا تو پولیس سمجھ جائے گی کسی پاکستانی جاسوس کا کام ہے جس نے یورینیم باکس حاصل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو دھماکے سے اڑایا. کمانڈو علی نے کہا ظاہر ہے وہ یہی شک کریں گے لیکن میں پوری طرح چوکس ہوں, مجھ پہ شک نہیں کر سکتے. تم بے فکر رہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. یورینیم باکس کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ہم روسی ایٹمی آبدوز کو تباہ کر دیں گے. حسن نے کہا انشاءاللہ. یہ کہہ کر حسن نے جیپ سٹارٹ کر دی. ہوٹل کے کمرے میں آ کے کمانڈو علی نے کیپسول ٹائم بموں کو ایک بار پھر اچھی طرح دیکھا. پھر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور لیٹ کر آرام کرنے لگا. اس وقت کمانڈو علی صرف ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. ہیلی کاپٹر کا تباہ ہونا بہت ضروری تھا. اگر کسی وجہ سے ٹائم بم نہ پھٹا تو کیا ہوگا؟ علی پلنگ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا. نہیں ٹائم بم کو ضرور پھٹنا ہے. اس نے سوچا وہ 4 ٹائم بم اندر لگا دے گا. ہیلی کاپٹر میں ٹائم بم لگانا ایک مشکل کام تھا لیکن چونکہ وہ ہندو انسپکٹر رانا مورتی کے بھیس میں تھا اس لیے اسے اتنی آزادی حاصل تھی کہ وہ حفاظتی انتظامات کی چیکنگ کے بہانے ہیلی کاپٹر کے اندر چلا جائے. یہی سوچتے سوچتے شام ہو گئی. 6 بجے کمانڈو علی ہلٹن ہوٹل سے نکل کر بندرگاہ کی طرف چل پڑا. وہ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا. چاروں ٹائم بم پلاسٹک کے ایک چھوٹے سے لفافے میں بند اس کی جیب میں پڑے تھے.
اب اس کی بہادری اور تجربے کاری کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ وہ پورا کمانڈو بن چکا تھا۔ دل میں مولا مشکل کشا کی خاص دعا پڑھنے لگا۔ اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ اسے کامیابی عطا کرے تاکہ اسلام کے لیے پاکستان کے خلاف دشمن کی ناپاک سازش کو ناکام بنایا جائے۔ بندرگاہ پر جگہ جگہ سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ کمانڈو علی کو کئی جگہوں پر اپنا شناختی کارڈ چیک کروانا پڑا۔ ہندو انٹیلیجنس چیف کرشن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کمانڈو علی کو دیکھ کر کہا، انسپکٹر رانا مورتی، تم نے دیر کر دی۔ کمانڈو علی نے کہا، سوری سر، دیر ہو گئی۔ چیف نے کمانڈو علی کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے ہیلی کاپٹر کا نقشہ دکھاتے ہوئے بولا، ہیلی کاپٹر یہاں اترے گا، یہاں گارڈز پہرا دے رہے ہیں، اس جگہ سے ہم یورینیم باکس کو اپنی حفاظت میں لے کر آئیں گے، اس وقت ہمارے سوا کوئی افسر نہ ہوگا۔ کمانڈو علی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے سر، بھگوان کی کرپا سے ہم یورینیم باکس کو اپنے کوچین کے ایٹمی سینٹر میں حفاظت سے پہنچا دیں گے۔ چیف کرشن بولا، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ انسپکٹر مورتی پھر کوچین سینٹر کی سیکیورٹی جانے، ان کا کام جانے۔ کمانڈو علی بولا، نیول سینٹرل سے کوئی سگنل نہیں آیا، میرا مطلب ہے ہیلی کاپٹر ٹھیک وقت پر آ رہا ہے نا؟ چیف کرشن کرسی پر نیم دراز ہو کر بولا، ٹھیک 9 بجے ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ پہ اترے گا۔ کمانڈو علی کو تسلی ہو گئی کہ ہیلی کاپٹر اپنے وقت پر آئے گا۔ کیپسول ٹائم بم اس وقت اس کی جیب میں تھے۔ دوسری طرف ٹھیک 8 بجے مدراسی مسلمان تھوڑا سا بھیس بدل کر ایک دوسری پرانی ویگن میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر گیا اور سمندر کنارے والی چٹانوں کی طرف چل پڑا۔ یہ ویگن باہر سے پرانی لگتی تھی مگر اس کا انجن نیا تھا اور وہ کھڈوں اور نالوں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ اسے حسن نے ایسے ہی مشن کے لیے الگ رکھا ہوا تھا۔ چٹانوں والے کوارٹر میں سے سلطان، قاسم اور احمد، تینوں ہندوستانی مسلمان مجاہدین اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ حسن نے جاتے ہی انہیں بتا دیا سب ٹھیک ہے۔ پھر سلطان سے کہا، سلطان بھائی تم میرے ساتھ چلو۔ احمد اور قاسم کو اسی جگہ چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ حسن نے سلطان کو ساتھ لیا۔ ویگن میں سوار ہو کر مدراس کے شہر سے مغرب کی طرف گنگا بلی کے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ حسن مدراس کا رہنے والا تھا، اسے تمام راستوں کا پتہ تھا۔ راستے میں حسن نے سلطان کو سب کچھ سمجھا دیا۔ حسن جانتا تھا نیوی ہیلی کاپٹر یورینیم باکس لے کر مدراس کی بندرگاہ سے ٹھیک 10 بجے پرواز کرے گا اور گنگا پلی کے جنگل میں ایک خاص جگہ پر 15 منٹ کے بعد پہنچ کر پھٹ جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حسن کی ویگن گنگا پلی کے جنگل میں اندھیرے میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس کے مطابق ہیلی کاپٹر کو آسمان پر دھماکے سے پھٹ جانا تھا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک جگہ حسن نے ویگن روک دی، وہ اور سلطان ویگن سے نکل آئے۔ جنگل میں سناٹا چھایا تھا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، حسن بھائی کیا تمہیں یقین ہے ہیلی کاپٹر اسی جگہ فضا میں پھٹے گا؟ حسن نے مسکرا کر کہا، سلطان اگر کمانڈو علی ٹائم بم لگانے میں کامیاب رہتا ہے اور ہیلی کاپٹر ٹھیک 9 بجے یورینیم باکس لے کر فضا میں بلند ہوتا ہے تو یقین کرو میرے حساب کے مطابق اسے جنگل کے اسی مقام پر فضا میں پھٹ جانا چاہیے۔ سلطان نے کہا، اگر فرض کر لو ٹائم بم نہ پھٹا تو کیا ہوگا؟ حسن نے کہا، فرض کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکل کام آخر ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ ٹائم بم جب ہیلی کاپٹر میں کسی شے سے چپک گیا تو اس کی سوئی آٹومیٹک چل پڑے گی اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ دھماکے سے ہیلی کاپٹر کے پرکھ اڑا دے گی۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ اسی جگہ ٹیلوں میں گرے گا، ہمیں فوراً کسی نہ کسی طرح ملبے سے یورینیم باکس کو نکال کر یہاں سے فرار ہونا ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن اس وقت تو ہیلی کاپٹر میں آگ لگی ہوگی۔ حسن نے ویگن کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں آگ بجھانے والی محلول گیس کا چھوٹا سلنڈر ساتھ لایا ہوں۔ سلطان نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور اگر فرض کر لیا ہیلی کاپٹر میں موجود گارڈ کے سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی یا پائلٹ وغیرہ زخمی حالت میں زندہ ہو تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، کم از کم وہ ہمیں ضرور پہچان لے گا۔ اس پر حسن نے اپنے قمیص کے اندر سے پستول نکالا اور کہا، اس زخمی سپاہی یا پائلٹ کو موت کی نیند سلانے کے لیے میرے پاس بھرا ہوا پستول موجود ہے۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ حسن بھی وہاں اندھیرے میں جنگل میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی کلائی کی گھڑی دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے جہاں تارے نکلے ہوئے تھے۔ آسمان پر سناٹا تھا، ابھی کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اب ہم کمانڈو علی کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت رات کے ٹھیک 9:15 بجے تھے۔ کوچین کے ایٹمی سینٹر میں وائرلیس پر خفیہ کوڈ میں چیف کرشن کو اطلاع دی گئی کہ ہیلی کاپٹر روانہ ہو گیا ہے، ٹھیک 9 بجے مدراس کے نیول ہیلی پیڈ پر اتر جائے گا۔ اس وقت چیف کے ساتھ کمانڈو علی بھی انسپکٹر رانا مورتی کے بھیس میں ہیلی پیڈ پر موجود تھا۔ دونوں کی آنکھیں آسمان پر ہیلی کاپٹر کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب 9:03 رہ گئے تو فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی آسمان پر مغرب کی طرف سے ہیلی کاپٹر کی روشنیاں جلملانے لگی۔ کمانڈو علی نے ہیلی کاپٹر کی طرف نگاہیں جما کر اپنے دل میں کہا، اللہ نے چاہا تو 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد تیرے جلنے کا وقت ہے اور تیرے ٹکڑے گنگا پلی کے جنگل میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اوپر سے کمانڈو علی نے ہندو چیف کرشن سے کہا، سر ہیلی کاپٹر آ گیا۔ چیف کی نظریں ہیلی کاپٹر پر تھی، بولا، بس انسپکٹر مورتی، ہیلی کاپٹر تو آ گیا، اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ہم یورینیم کا باکس رکھ کر اسے یہاں سے کوچین کی طرف روانہ کر دیں تاکہ ہماری مصیبت ختم ہو۔ ہیلی کاپٹر ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگا، پھر وہ ہیلی پیڈ پر اترا۔ کمانڈو علی نے دیکھا یہ بہت بڑا اور زبردست جنگی ہیلی کاپٹر تھا جس میں راکٹ مارنے کی 6 توپیں لگی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھے ابھی تک چل رہے تھے، آس پاس زبردست ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، پھر پنکھے رک گئے، ہیلی کاپٹر خاموش ہو گیا۔ اس کا دروازہ کھلا، سیڑھی باہر نکلی، ہیلی کاپٹر کا سکھ پائلٹ باہر آیا۔ اس نے چیف کرشن اور کمانڈو علی کی طرف دیکھا۔ چیف نے ہاتھ ملایا، میں انٹیلیجنس چیف کرشن ہوں، یہ پنجاب کے خاص انٹیلیجنس انسپکٹر رانا مورتی ہیں۔ سکھ پائلٹ نے کمانڈو علی سے ہاتھ ملا کر کہا،
مہاراجا کون سے شہر کے ہو؟ کمانڈو علی نے پہلے ہی سے اس قسم کے سوالوں کے جواب سوچ رکھے تھے، اس نے مسکرا کر کہا، میں امرتسر میں پیدا ہوا تھا سردار جی، مگر اب میں اپنی ماتا جی اور پتا جی کے ساتھ جالندھر میں رہتا ہوں۔ سکھ پائلٹ نے کمانڈو علی کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، لگتا ہے انسپکٹر رانا مورتی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمانڈو علی گھبرا گیا، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ کو ظاہر نہ کیا اور بولا، ہو سکتا ہے جالندھر کے ایئر فورس کمانڈ میں کہیں ملاقات ہو گئی ہوگی، سیکیورٹی کے لیے مجھے اکثر ایئر فورس بیس پہ جانا پڑتا ہے۔ سکھ پائلٹ نے چیف کی طرف دیکھا اور کہا، چیف میں اپنے عملے کے ساتھ صرف چائے پینے جا رہا ہوں، اتنی دیر میں آپ ہیلی کاپٹر میں یورینیم کا باکس رکھوا دیں۔ کمانڈو علی نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر میں عملے کے 4 آدمی تھے اور 4 سپاہی جو یورینیم باکس کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے اور جو اس وقت ہیلی کاپٹر کے آگے پیچھے مشین گن لیے چاقو چوبند پہرا دے رہے تھے۔ کمانڈو علی اس لیے مطمئن تھا کہ جب وہ آخری بار چیکنگ کے لیے ہیلی کاپٹر کے اندر جائے گا تو ٹائم بم کسی بھی جگہ چپکا دے گا، سیکیورٹی گارڈ یورینیم باکس لانے کے لیے ایٹمی آبدوز کی طرف چلی جائے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک سلنڈر میں بند یورینیم باکس کو لے آئے۔ کمانڈو علی چیف کرشن کے پاس کھڑا تھا۔ یورینیم باکس ہیلی کاپٹر میں رکھنے سے پہلے چیف کرشن اور انسپکٹر رانا مورتی یعنی کمانڈو علی کو دکھایا گیا تاکہ وہ اپنی تسلی کر لیں۔ چیف کرشن نے یورینیم باکس پہ نظر ڈالی اور پھر کمانڈو علی سے کہا، انسپکٹر رانا مورتی آپ بھی چیک کریں۔ کمانڈو علی نے یہی سوچا تھا کہ جب وہ آخری بار سیکیورٹی چیک کے لیے ہیلی کاپٹر کے اندر جائے گا تو کیپسول بم وہاں آسانی سے کسی نہ کسی جگہ لگا دے گا۔ چنانچہ اس نے یورینیم باکس پر نظر ڈالی اور کہا، چیف سب ٹھیک ہے۔ اوکے۔ چیف کرشن نے گارڈز کو اجازت دی۔ سیکیورٹی گارڈ نے یورینیم باکس ہیلی کاپٹر کے اندر رکھ دیا، اس کے ساتھ ہی چاروں گارڈز بھی ہیلی کاپٹر میں پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو علی نے گھڑی دیکھی، ہیلی کاپٹر اڑنے میں 15 منٹ تھے اور کمانڈو علی نے ابھی تک بم نہیں لگائے تھے۔ اس نے چیف کرشن سے کہا، میرا خیال ہے میں ہیلی کاپٹر کے اندر جا کے ایک نظر دیکھ لوں کہ یورینیم باکس صحیح جگہ پر رکھا ہے۔ چیف کرشن نے کہا، سوری انسپکٹر رانا مورتی، اب ہم میں سے کوئی بھی ہیلی کاپٹر کے اندر نہیں جا سکتا، اب یہ ان لوگوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ کمانڈو علی ہکا بکا رہ گیا، اس نے تو بم لگانے تھے، اس نے تو ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ جانتا تھا اگر چیف کرشن نے انکار کر دیا تو وہ ہیلی کاپٹر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہیلی کاپٹر کے پرواز میں صرف 2 منٹ رہ گئے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس کے پنکھے چلنے لگے۔ کمانڈو علی سمجھ گیا کہ اس کا مشن ناکام ہو گیا اور یورینیم باکس اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کوچین کے ایٹمی سینٹر سے یورینیم باکس کو اڑا لانا بہت مشکل ہے، مگر قدرت کمانڈو علی کے ساتھ تھی۔ اچانک ہیلی کاپٹر کے پنکھے رکے۔ چیف کرشن نے تعجب سے کہا، پنکھے کیوں رک گئے؟ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا، سکھ پائلٹ باہر آیا اور تیز تیز قدموں سے چل کر چیف کرشن کے پاس آیا اور بولا، سوری سر، میرا بریف کیس آپ کے دفتر میں ہے، پلیز وہ مجھے منگوا دیں۔ کمانڈو علی نے فوراً کہا، نو پرابلم سردار جی، میں 1 سیکنڈ میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمانڈو علی تیزی سے سامنے والے آفس کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں جب پائلٹ لاگ بک میں اپنی آمد کے سلسلے میں دستخط کرنے آیا تھا تو اس نے اپنا چھوٹا بریف کیس میز پر رکھا تھا جسے وہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ کمانڈو علی نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ سمجھ گیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ پائلٹ کا بریف کیس میز پر اس طرح پڑا تھا۔ کمانڈو علی نے بجلی کی تیزی سے جیب سے وہ ٹائم بم کے کیپسول نکالے اور بریف کیس کے نیچے چپکا دیے۔ ٹائم بموں کی گھڑی کی سوئی حرکت میں آئی۔ اب ٹھیک 15 منٹ کے بعد ان دونوں ٹائم بموں کو بھیانک دھماکے سے پھٹ جانا تھا۔ کمانڈو علی بریف کیس لے کے دوڑتا ہوا آیا اور پائلٹ کے حوالے کر دیا، جلدی جائیے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ پائلٹ نے بریف کیس کو پکڑا اور تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس کے بڑے بڑے پنکھے گردش کرنے لگے، پھر وہ زمین پر سے اٹھا اور ایک ہلکورا کھا کر فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کے اندر سے نیلی پیلی روشنی نظر آتی تھی، وائرلیس سگنل کی بتی جل بجھ رہی تھی۔ کمانڈو علی کو یقین تھا کہ پائلٹ اتنی جلدی میں تھا کہ اس کو بریف کیس کے نیچے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، ویسے بھی اسے وہاں کسی پر ذرا بھی شک نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر آسمان پر ایک خاص بلندی پر پہنچ کر مغرب کی طرف غوطہ لگا گیا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمانڈو علی نے چیف سے کہا، بھگوان کی کرپا سے ہماری ذمہ داری ختم ہوئی، اب تمام ذمہ داری کوچین ایٹمی سینٹر والوں کی ہے۔ چیف کرشن نے اطمینان کا سانس لیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، چلو انسپکٹر رانا مورتی دفتر چل کے گرم گرم کافی کا ایک کپ پیتے ہیں۔ کمانڈو علی اب چیف کے ساتھ دفتر آیا۔ وہ چوری چوری نظروں سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ لیتا، ابھی ہیلی کاپٹر کو وہاں سے پرواز کیے 5 منٹ ہوئے تھے۔ 10 منٹ کے بعد اس کے حساب سے ہیلی کاپٹر کو ایک دھماکے سے اڑ جانا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 15 منٹ بہت ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر 15 منٹ میں وہاں سے کتنی دور جا چکا ہوگا کہ اس کے دھماکے کی آواز شاید ہی ان تک آئے۔ پھر بھی کمانڈو علی کو بے چینی تھی، وہ یہ سننے کے لیے بےتاب تھا کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ پیش آ گیا۔ اب ہم مدراسی مسلمان حسن اور اس کے مجاہد کی طرف آتے ہیں۔ دونوں پہاڑی سڑک کے پاس اپنی ویگن کو کھڑی کر کے خود گنگا پلی کے جنگل میں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان بیٹھے اندھیری رات میں تاروں بھرے آسمان کو تک رہے تھے۔ حسن نے آگ بجھانے والا چھوٹا سلنڈر ویگن سے لا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سلطان نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور حسن سے کہا، حسن بھائی 2 منٹ رہ گئے، ہیلی کاپٹر یہاں آنے والا ہے۔ حسن نے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول لے رکھا تھا، آگ بجھانے والا سلنڈر اس نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آسمان پر جمی تھی، کہنے لگا، اگر ہیلی کاپٹر ٹھیک 10 بجے اڑ گیا ہے تو پھر 2 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا۔ ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ حسن اور سلطان دونوں بے قرار تھے۔ اچانک آسمان پر ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مشرق کی طرف سے ہیلی کاپٹر کی نیلی اور سبز روشنی نظر آئی، یہ روشنی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ سلطان نے بے اختیار کہا، حسن
اس میں ابھی تک دھماکہ کیوں نہ ہوا؟ کیا علی بھائی اس پہ ٹائم بم نہیں لگا سکا؟ حسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں ہیلی کاپٹر پر تھیں۔ ہیلی کاپٹر ایک بھیانک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ سلطان نے سر پکڑ لیا۔ اف، مشن ناکام ہو گیا۔ اب یہ جملہ سلطان کے منہ میں ہی تھا کہ اچانک آسمان پر ایک دھماکہ ہوا۔ دوسرے لمحے جلتا ہوا ہیلی کاپٹر الٹا ہو کر زمین کی طرف آنے لگا۔ دھماکے سے آسمان کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر کے کچھ ٹکڑے الگ ہو کر دور جا گرے۔ باقی کے ڈھانچے کو آگ لگ گئی تھی اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ ایک دوسرے ٹیلے کے پاس جا گرا۔ حسن نے چلا کر کہا، سلطان میرے ساتھ آؤ، اور وہ جھاڑیوں اور درختوں میں دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے بڑے ڈھانچے کے پاس پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر دھڑ دھڑ جل رہا تھا۔ حسن نے فوراً گیس سلنڈر کا رخ اس طرف کیا اور آگ بجھانے والے گیس کا اسپرے شروع کیا۔ سلطان اس کے ساتھ تھا۔ حسن بڑی پھرتی سے ادھر ادھر حرکت کرتے گیس کا اسپرے کر رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہیلی کاپٹر کی آگ بجھ گئی۔ اب اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ حسن نے گیس سلنڈر سلطان کو دیا اور پستول لے کر وہاں بیٹھ گیا۔ سلطان، میرا خیال ہے ہیلی کاپٹر میں کوئی زندہ نہیں تھا۔ سلطان نے ایک طرف جا کر دیکھا اور بولا، یہاں لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہیں۔ حسن کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی بچا کچا سپاہی یا پائلٹ ریختہ وہ باہر تو نہیں آتا۔ ڈھانچے کے پاس ابھی تک سخت گرمی اور تپش تھی۔ حسن نے کہا، سلطان ادھر آ جاؤ۔ سلطان لپک کر حسن کے پاس آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ یورینیم باکس اسی ڈھانچے میں ہوگا، وہ آگ سے بچ گیا ہوگا۔ سلطان بولا، میں کوئی چیز حرکت کرتے دیکھ رہا ہوں۔ آگ بجھ جانے کے بعد وہاں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ اچانک حسن نے دیکھا کہ ڈھانچے کے دھوئیں میں سے ایک انسان رینگتا ہوا باہر نکل رہا ہے۔ اس نے کراتی ہوئی آواز میں انگریزی میں کہا، مدد کرو، مدد کرو۔ حسن پستول ہاتھ پہ لے کر اس کے پاس گیا تو دیکھا یہ پائلٹ تھا۔ اس کے جسم کی کھال تک آگ سے جل چکی تھی۔ چہرے کا ایک حصہ اڑ چکا تھا۔ پائلٹ نے ایک انسان کو قریب آتے دیکھا تو کراہتے ہوئے کہا، اسپتال لے چلو۔ حسن نے پستول کی نالی کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کر کر کہا، سوری مسٹر پائلٹ، تمہیں اسپتال پہنچانے کے بجائے اگلی دنیا میں جانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فائر کر دیا۔ گولی ایک دھماکے کے ساتھ شعلہ اگل کر نکلی، پائلٹ کی کھوپڑی میں گھس گئی۔ پائلٹ وہاں مر گیا۔ حسن نے چیخ کر کہا، سلطان، ملبے میں سے یورینیم باکس تلاش کرو۔ ادھر دیکھو، میں ادھر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے درخت کی ایک ٹہنی سے ملبے کو ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیا۔ آخر سلطان کو ایک اسٹیل کا سلنڈر نظر آیا۔ اس نے کہا، حسن، یہ سلنڈر کیسا ہے؟ حسن نیوی کا ملازم تھا، اسے معلوم تھا یورینیم باکس کو اسٹیل کے سلنڈر میں بند کر کے لایا جائے گا۔ وہ لپک کر سلنڈر کے پاس آیا۔ اس نے کہا، سلنڈر میں یورینیم باکس ہے۔ سلنڈر گرم تھا۔ وہ اسے لڑکا کر ہیلی کاپٹر کے تباہ شدہ ڈھانچے سے دور لے گئے۔ پھر حسن نے ایک پتھر کی مدد سے سلنڈر کا ڈھکن کھول دیا۔ اس کے اندر یورینیم باکس محفوظ تھا۔ حسن نے کہا، ہمیں یہ سلنڈر بھی یورینیم باکس کے ساتھ لے جانا ہے۔ سلطان نے اپنی کالی جیکٹ اتار کر اس میں سلنڈر کو ڈالا اور جھولی کی طرح اٹھا کر وہ ان درختوں کی طرف دوڑے جہاں ویگن کھڑی تھی۔ سلنڈر کو ویگن میں پیچھے ڈال کر سلطان خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حسن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ انجن سٹارٹ کر کے اس نے ویگن کو تیزی سے جنگلی سڑک پر ڈال دیا۔ حسن جان بوجھ کر ویگن کو گھاس کے میدان سے گزار رہا تھا تاکہ ٹائروں کے نشان زمین پر کم سے کم نظر آئیں۔ جنگل سے نکل کر جب سامنے سمندر نظر آنے لگا تو حسن نے ویگن کو ایک جگہ درختوں میں روک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا سمندر کنارے کی ریت پر ویگن کے ٹائرز کے نشان پڑے۔ اس نے جیکٹ میں لپٹے ہوئے سلنڈر کو اٹھایا اور سلطان کو ساتھ لے کر دوسری طرف پیدل ہی سامنے والی چٹانوں کی طرف چل پڑا۔ ان چٹانوں میں ہندوستانی مسلمان سرفروش احمد اور قاسم جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جنگل کے اوپر آسمان بھی دھماکے کے ساتھ ہیلی کاپٹر کو پھٹتے دیکھا تھا۔ جو ہی حسن اور سلطان ان کے پاس پہنچے، انہوں نے صرف ایک سوال کیا، کیا یورینیم باکس مل گیا؟ حسن نے کہا، ہاں مل گیا۔ وہ سلنڈر کو ٹین کی چھت والے کوارٹر میں لے گئے۔ سلنڈر اب زیادہ گرم نہ تھا۔ انہوں نے یورینیم باکس اس کے اندر سے نکالا۔ یہ خاص قسم کی ایلومینیم دھات کا بنا چھوٹا باکس تھا۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی میں اس پر نگاہ ڈالی۔ حسن نے باکس کے لاک کو توڑ دیا۔ باکس کو کھولا گیا تو اس کے اندر پلاسٹک کے تھیلے میں ½ پاؤنڈ یورینیم موجود تھا۔ اس کا سفوف ایسے مادے کا زردی مائل رنگ کا تھا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، کمانڈو علی، اگر ہیلی کاپٹر میں ٹائم بم نہ لگاتا تو ہم کبھی یہ باکس حاصل نہ کر سکتے۔ ہندوستانی مسلمان مجاہد قاسم نے یورینیم کے تھیلے کو دیکھا اور کہا، یہی وہ یورینیم ہے جس کی مدد سے ہندوستان ایٹمی میزائل بنا کر پاکستان پر چلانے والا ہے۔ حسن نے نفرت سے کہا، یہ کافر لوگ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، پاکستان محفوظ ہے۔ احمد نے دھیمی پرجوش آواز سے کہا، پاکستان زندہ باد۔ قاسم نے پوچھا، کیا ہیلی کاپٹر کے سارے لوگ مر گئے؟ حسن نے کہا، صرف پائلٹ سخت زخمی تھا، میں نے اسے اگلی دنیا میں پہنچا دیا، یہ ضروری تھا۔ اگر وہ ہلاک نہ ہوتا تو ہماری مخبری کر سکتا تھا۔ قاسم کہنے لگا، میرا خیال ہے اب تک نیوی پولیس جنگل میں حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی ہوگی۔ حسن بولا، ہیلی کاپٹر میں جو ٹائم بم کمانڈو علی نے لگائے تھے وہ اچانک پھٹے اور ان کے پھٹنے سے ہی ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے اڑے۔ اس وجہ سے پائلٹ کو موقع نہیں ملا کہ وہ کنٹرول ٹاور کو اطلاع دے۔ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے، چنانچہ جنگل میں امدادی پارٹی اور نیوی کی پولیس دیر سے پہنچے گی۔ سلطان نے کہا، اتنی دیر میں میرا خیال ہے ہمیں یورینیم باکس کو کسی جگہ زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ حسن بولا، سب سے محفوظ جگہ چٹانوں کے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں سمندر کی لہریں نہیں جاتی۔ قاسم نے کہا، ہمیں یہ کام ابھی شروع کرنا چاہیے۔ وہ سارے مسلمان مجاہد پاکستان دشمن یورینیم باکس کو سلنڈر سمیت چٹانوں میں لے گئے۔ ایک جگہ انہوں نے چن رکھی تھی، یہ جگہ اونچے اونچے پتھروں کے درمیان تھی۔ انہوں نے وہاں سے زمین کھودنا شروع کی۔ کافی گہرا گڑھا کھودا گیا تو یورینیم باکس کو سلنڈر سمیت گڑھے میں رکھ کر اسے ریت اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ پھر وہاں ادھر ادھر سے چھوٹے بڑے پتھر لا کر ایک ڈھیری لگا دی گئی، اس کے اوپر ریت ڈال دی گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر
حسن نے سلطان اور قاسم اور احمد سے کہا تھوڑی دیر میں ہیلی کاپٹر کی تباہی کا پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے بندرگاہ پر ملٹری پولیس کے تمام اسٹاف کو طلب کر لیا جائے، مجھے بھی بلا لیا جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون ملازم گھر پر ہے اور کون نہیں، اس لیے اب میں اپنے گھر جاتا ہوں، تم لوگ خاموشی سے یہاں چھپے رہو، اگر صبح کوئی ادھر آ جائے تو تم لوگ چٹانوں میں چھپ جانا۔ یہ کہہ کر حسن وہاں سے جلدی جلدی قدم اٹھاتا پتھریلے راستوں سے گزرنے لگا تاکہ زمین پر اس کے قدموں کے نشان نہ پڑے۔ درختوں میں ایک پرانی شکستہ ویگن اسی طرح کھڑی تھی، وہ ویگن میں بیٹھ کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ رات ابھی زیادہ نہ گزری تھی، مدراس شہر کی عمارتوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ حسن ویران سڑکوں پر سے ہوتا اس خفیہ پرانے گیراج میں آیا جو اس نے اپنی ویگن کو چھپانے کے لیے بنایا تھا۔ یہاں اس نے ویگن کو ایک طرف کھڑا کیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ ویگن کئی دنوں سے استعمال ہی نہیں ہوئی۔ گاڑی کو گیراج میں چھوڑ کر حسن نے ایک بس پکڑی اور واپس اپنے مکان پر آ کر لیٹ گیا۔ کمانڈو علی ابھی تک بندرگاہ پر تھا۔ ہیلی کاپٹر اڑنے کے بعد اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک دھماکہ ہوگا اور ہیلی کاپٹر کے پرخ چڑھ جائیں گے، مگر چونکہ 15 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوا، اس وقت تک ہیلی کاپٹر بہت دور نکل گیا تھا، اس لیے دھماکے کی آواز بندرگاہ تک نہ آئی۔ چیف کرشن نے کمانڈو علی سے کہا انسپکٹر رانامورتی، میرا خیال ہے میں اب گھر جا کر آرام کرتا ہوں، تم بھی ہوٹل چلے جاؤ، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ کمانڈو علی نے دل میں کہا کام تو اب شروع ہوا ہے، مگر اوپر سے کہا ٹھیک ہے سر، میں چاہتا ہوں آپ سے صبح ملاقات ہوگی، نمسکار۔ چیف کرشن جلدی سے بولا صبح جلدی آنا، ویسے میرا خیال ہے میں بھی آفس میں بیٹھتا ہوں، کوچنگ سینٹر سے ہیلی کاپٹر پہنچنے کی اطلاع آ جائے تب جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کمانڈو علی کو معلوم تھا کہ اطلاع اتنی جلدی نہیں آئے گی، اس کے باوجود بھی اس نے دل میں یہی سوچا کہ اسے ہوٹل نہیں جانا چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے سر، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں، ہیلی کاپٹر کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع آ جائے تب چلا جاؤں گا۔ چیف کرشن آفس میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمانڈو علی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹیلی فون ایک طرف پڑا تھا۔ چیف نے نمبر گھمایا، کوچنگ ایٹمی سینٹر کے سیکیورٹی افسر کو فون کیا اور کہا چاپر یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، تم لوگوں نے پائلٹ سے وائرلیس پہ رابطہ قائم کیا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں انٹیلیجنس چیف کرشن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سیکیورٹی افسر کی آواز آئی اوکے سر۔ چیف نے ٹیلی فون بند کیا، وہ کمانڈو علی سے ایٹمی آبدوز کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرنے لگا۔ کمانڈو علی کا اگلا نشانہ، اگلا ٹارگیٹ اب روس کی دی ہوئی ایٹمی آبدوز تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے بعد حسن نے سلطان سے مل کے یورینیم باکس ملبے سے نکال لیا ہوگا، کیونکہ حسن بھی ایک تجربے کار جاسوس تھا اور پاکستان سے محبت کرنے والا، اسلام اور پاکستان کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والا سچا مسلمان تھا۔ چیف کرشن کہہ رہا تھا انسپکٹر مورتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایٹمی آبدوز کی سیکیورٹی کا ہمارا انتظام ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے ہمیں زیادہ گارڈ رکھنے کی تو ضرورت نہیں۔ کمانڈو علی نے کہا سر سیکیورٹی بالکل مناسب ہے، اور پھر یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، پاکستان کی سرحد یہاں سے دور ہے، ہمیں زیادہ خطرہ نہیں۔ چیف نے کہا یہ مت کہو انسپکٹر مورتی، پاکستان اگرچہ یہاں سے بہت دور ہے مگر پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے بہت قریب ہیں، میرا مطلب ہے یہاں کے مسلمان پاکستان سے دل سے بہت گہری محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے۔ کمانڈو علی مسکرایا سر یہ ہندوستانی مسلمان تو ہمارے غلام ہیں، ہم انہیں ہر طرح سے دبا کے رکھتے ہیں، وہ ہمارے خلاف کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ چیف نے کہا انسپکٹر رانامورتی، تم شاید اس مسلمان قوم کو نہیں جانتے، یہ قوم چاہے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو اللہ اور اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کو تیار رہتی ہے، ان کے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس ان کے اسی جذبے سے ہمیں کبھی کبھی خوف آتا ہے، خود کانگریسی حکومت یہاں کے مسلمانوں کے اس جذبے سے خوف کھاتی ہے۔ کمانڈو علی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہاں کا حکمران ہندو طبقہ بھی مسلمانوں کے اس جذبہ ایمانی سے خوف کھاتا ہے۔ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر ہم نے سیکیورٹی کا کافی سخت انتظام کر رکھا ہے۔ ان کو باتیں کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ چیف بولا کیا بات ہے، کوچین سینٹر والوں نے ہیلی کاپٹر پہنچنے کی اطلاع ابھی تک کیوں نہ دی؟ اب تک تو ہیلی کاپٹر کو کوچین پہنچ جانا چاہیے تھا، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ چیف کرشن نے مسکرا کر کہا ہیلی کاپٹر پہنچ گیا۔ ہیلو، چیف کرشن نے ریسیور منہ سے لگا کر کہا۔ دوسری طرف سے سیکیورٹی آفیسر کی کچھ پریشان سی آواز آئی سر ابھی تک ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا۔ کمانڈو علی کے کان کھڑے ہو گئے، سے ٹیلی فون میں سے دوسری طرف سے آتی سیکیورٹی افسر کی آواز سن لی۔ خوشی کی ایک لہر اس کے دل میں دوڑ گئی۔ چیف کرشن نے تشویش کے ساتھ پوچھا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہیلی کاپٹر کو ٹیک آف کیے، اب تک اسے کوچین پہنچ جانا چاہیے تھا، کہ پائلٹ نے تمہارے سینٹر سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ دوسری طرف سے سیکیورٹی آفیسر کی آواز آئی نہیں سر، میں نے کنٹرول ٹاور سے پتہ کیا ہے، پائلٹ سے رابطہ نہیں ہوا۔ چیف کرشن نے کہا میں تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چیف نے ٹیلی فون بند کر کے کمانڈو علی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کمانڈو علی کا دل بے حد خوش تھا، مگر اوپر سے اس نے بھی پریشانی چہرے پر طاری کر لی اور بولا سر کیا ہوا، ہیلی کاپٹر ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ چیف ٹیلی فون نمبر گھماتے بولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں خود کنٹرول ٹاور سے بات کرتا ہوں۔ چیف نے کنٹرول ٹاور کو کوچین ایٹمی سینٹر سے فون پر بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہیلی کاپٹر سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ چیف نے ٹیلی فون بند کر دیا، جلدی سے الماری میں سے وائرلیس نکالا، اس کی فریکوینسی ہیلی کاپٹر کے سیٹ کی فریکوینسی سے ملائی اور کہا ہیلو نمبر 3، ہیلو نمبر 3، میں چارلی بول رہا ہوں، کیا تم سن رہے ہو؟ دوسری طرف سے سوائے تیز ہواؤں کے شور کی کوئی آواز نہ آئی۔ اب تو چیف کرشن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ جو ہندو انٹیلیجنس چیف پریشان ہو رہا تھا، ویسے کمانڈو علی بھی پریشان ہو رہا تھا۔
ان دونوں کی پریشانی میں صرف اتنا فرق تھا کہ چیف ٹھیک پریشان تھا جبکہ کمانڈو علی کی پریشانی کی صرف اداکاری ہو رہی تھی۔ دل میں کمانڈو علی دعائیں کر رہا تھا کہ خدا کرے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام انڈین آفیسر ہلاک ہو گئے ہو، حسن نے یورینیم کا باکس نکال لیا ہو، پیچھے کوئی ثبوت نہ بچا ہو۔ چیف کرشن نے بیت کی چھڑی اٹھائی، ٹوپی سر پر رکھی اور کمانڈو علی سے کہا، انسپکٹر مورتی مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اپنے دفتر سے نکل کر چیف وائرلیس روم میں آیا، وہاں کا رات کا سٹاف اپنی ڈیوٹی پہ تھا۔ چیف نے وائرلیس آفیسر سے کہا، مسٹر رام داس فوراً میری بات ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سے کرواؤ، جلدی کرو، یہ ایمرجنسی ہے۔ وائرلیس آفیسر نے اسی وقت خفیہ سگنل کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کو بلایا۔ چیف نے کہا، سر ہیلی کاپٹر کو کوچین ایڈمی سینٹر سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اطلاع مل چکی ہے، میں نے تلاش کرنے والی پارٹی روانہ کر دی ہے، تم اسی دفتر میں میرے ٹیلی فون کا انتظار کرو۔ اوکے سر۔ یہ کہہ کر چیف کرشن نے وائرلیس بند کیا۔ یہ لوگ جتنے پریشان ہو رہے تھے، کمانڈو علی اتنا ہی خوش تھا، کیونکہ ان کی پریشانی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور کمانڈو علی کا مشن کامیاب ہوا۔ چیف نے کمانڈو علی کی طرف دیکھ کر کہا، انسپکٹر رانا مورتی مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ کمانڈو علی نے مصنوعی پریشانی سے کہا، سر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہیلی کاپٹر کا وائرلیس سسٹم خراب ہو گیا ہو۔ چیف کرشن نے سر ہلا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہیلی کاپٹر انڈین نیوی کا سب سے طاقتور اور ماڈرن سسٹم والا ہے، اس میں کسی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹر جنرل نے تلاشی والی ٹیم روانہ کر دی، مجھے تو لگتا ہے دشمن نے کوئی کارروائی کر دی۔ اتنے میں دفتر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ چیف کرشن نے بھاگ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ڈائریکٹر جنرل بول رہا تھا، چیف نے بڑی بری خبر دی ہے، دشمن نے ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا، اس کا ملبہ گنگا پلی کے جنگل میں بکھرا ہے۔ کمانڈو علی بڑے غور سے چیف کرشن کی شکل کو تک رہا تھا۔ چیف نے کہا، او مائی گاڈ سر، یہ تو بہت برا ہوا، یورینیم باکس مل گیا کیا؟ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اس کی تلاش جاری ہے، تم واقعہ واردات پر پہنچو۔ چیف نے ٹیلی فون بند کیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے کمانڈو علی کی طرف دیکھا اور مردہ آواز سے کہا، انسپکٹر رانا مورتی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا۔ کمانڈو علی دل میں بہت خوش تھا، اس کا لگایا ہوا ٹائم بم عین وقت پر پڑ گیا۔ اوپر سے اس نے سخت پریشان ہو کر کہا، سر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ چیف کرشن بولا، یہ ضرور کسی پاکستانی جاسوس کی کارروائی ہے۔ کمانڈو علی نے پوچھا، سر کیا یورینیم باکس بھی غائب ہے؟ چیف بولا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ باکس کی تلاش جاری ہے، میرے ساتھ چلو، ہمیں ابھی گنگا پلی کے جنگل میں جانا ہے۔ ہیلی کاپٹر اس جگہ گر کر تباہ ہوا۔ اسی وقت چیف کرشن اور کمانڈو علی جیپ پہ بیٹھ کر گنگا پلی کے جنگل کی طرف دوڑے۔ وہاں ڈائریکٹر جنرل اور ملٹری اور سول پولیس کے لوگ پہلے موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ رات کے اندھیرے میں جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں ملبے میں یورینیم باکس کے سلنڈر کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل گوپال نے چیف کرشن اور کمانڈو علی کے قریب آ کر پوچھا، تم لوگوں نے ہیلی کاپٹر کی تلاشی لی تھی؟ چیف کرشن نے فوراً کہا، سر ہم نے پوری چیکنگ کی تھی، ڈیٹیکٹر نے آل کلیئر بتایا تھا سر۔ ڈائریکٹر جنرل گوپال غصے سے بولا، تو پھر ہیلی کاپٹر میں بم کس نے لگا دیا؟ کمانڈو علی اور چیف کرشن چپ ہو گئے۔ کمانڈو علی تو بہت خوش تھا، اب وہ ایک یہ خوشخبری جاننا چاہتا تھا کہ یورینیم باکس نہیں ملا۔ چیف نے کہا، سر اگر ٹائم بم لگایا گیا ہے تو پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈیٹیکٹر نے اس بم کو کمپیوٹر اسکرین پر نہیں دکھایا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر کو پرواز کی اجازت دیتا؟ ڈائریکٹر جنرل نے کمانڈو علی کی طرف گھور کر دیکھا۔ کمانڈو علی نے اپنا چہرہ اور زیادہ بھولا بنا لیا اور کہنے لگا، سر ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر پر اس جنگل سے راکٹ فائر کیا گیا ہو۔ ڈائریکٹر جنرل گوپال نے کہا، پائلٹ کی لاش آدھی سے زیادہ جلی ہوئی ہے، باقی تمام لوگ بھی ہلاک ہو چکے ہیں، مگر پائلٹ کی کھوپڑی میں گولی کا سراغ ہے، اس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد پائلٹ زندہ تھا، مگر یہاں کوئی آیا، اس نے پائلٹ کو زندہ دیکھ کر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کمانڈو علی نے کہا، سر وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے پائلٹ کو گولی مار دی؟ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، وہ پاکستانی جاسوس اور تقریب کاروں کے سوا کون ہو سکتے ہیں؟ اتنے میں تلاشی لینے والی پارٹی نے آ کر خبر دی کہ یورینیم کا باکس اور اس کا سلنڈر دونوں غائب ہیں۔ چیف کرشن کا تو رنگ اڑ گیا، ڈائریکٹر جنرل گوپال کا چہرہ لٹک گیا، یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ اب وہ حکومت کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ہیلی کاپٹر سے یورینیم باکس کو حفاظت میں لے کر کوچین کے ایڈمی سینٹر تک پہنچایا جائے۔ کمانڈو علی نے جب یہ سنا تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا، مگر اس نے اپنی خوشی کو چھپائے اور دبائے رکھا۔ اوپر سے سخت پریشانی کی اداکاری کر کے کہا، سر ہمیں پاکستانی جاسوسوں کا کھوج لگانا چاہیے، وہ اس جنگل کے آس پاس کہیں چھپے ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے اسی وقت وائرلیس پر پولیس اور ملٹری پولیس کو حکم دیا کہ مدراس کے ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے اور شہر سے باہر جانے والی تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، کسی مسافر کو پوری تلاشی کے بغیر بالکل بھی نہ جانے دیا جائے۔ ساری خفیہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ دوسرے دن مدراس کی بندرگاہ کی کھاڑی میں کھڑی روسی ایٹمی آبدوز کے ارد گرد حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے۔ اب آبدوز کا عملہ بھی شناختی کارڈ دکھائے اور تلاشی دیے بغیر آبدوز میں نہیں جا سکتا تھا۔ کمانڈو علی یہ تمام باتیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ مدراسی سرفروش مسلمان حسن نے اگلے ہی روز کمانڈو علی کو خفیہ اشارے سے بتایا کہ یورینیم باکس ہم نے غائب کر دیا ہے۔ علی کو بے حد خوشی اور اطمینان ہوا، اس کے مشن اور منصوبے کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب ایٹمی آبدوز کو تباہ کرنے کا مشن باقی تھا، جو پہلے سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اب ایٹمی آبدوز پر روس کی خفیہ پولیس کے آدمی پہنچ گئے تھے اور وہ موٹر بورڈ میں آبدوز کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ کمانڈو علی پر ابھی تک کسی کو بھی شک نہ ہوا تھا، مگر علی جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک انسپکٹر رانا مورتی کی بھیس میں نہیں رہ سکتا،
किसी भी वक्त जालंधर या दिल्ली से कोई अफसर आकर इसके भेद को खोल सकता है। ये भी हो सकता था कि असल राणा मूर्ति की बीवी शीला वहां आ जाए, इसलिए कमांडो अली ने जितनी जल्दी हो सके एडमी आबदोज को तबाह करने का फैसला किया। वो अभी तक सुल्तान कासिम और अहमद से मिलने भी इस वक्त चट्टानों वाले खुफिया अड्डे पर नहीं गया था। हसन ने दूसरी बार जब कमांडो अली के दफ्तर के पीछे जो दरख्त है वहां से वो गुजर रहा था तो इससे बताया कि हेलीकॉप्टर में से यूरेनियम का बॉक्स निकाल लिया गया है और हमने इसे चट्टानों के गार भी जमीन के अंदर गहराई में दफन कर दिया है। कमांडो अली ने हसन से कहा, सारी खुफिया पुलिस यहाँ पहुंच गई है, ये लोग बड़े ही तजर्बेकार हैं, तुम्हें और मुझे पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सुल्तान कासिम और अहमद को ताकीद कर दो कि वो वहां से बाहर ना निकले, तुम भी बंदरगाह पर मुझसे ज्यादा बात न करना। ये कहकर कमांडो अली दफ्तर के बरामदे की तरफ मुड़ गया। इसी दिन कमांडो अली के साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि अगर कमांडो अली हाजिर दिमागी से काम न लेता और किस्मत इसका साथ न देती तो न सिर्फ इसका मिशन नाकाम होता बल्कि वो अपने तमाम साथियों के साथ फांसी के तख्ते पर पहुंच जाता। हुआ ये कि 4 बजे से पहले कमांडो अली ने चीफ कृष्ण से कहा, मैं जरा होटल जाकर स्नान कर आऊं यानी गुस्ल कर लूं। ये कहकर वो अपनी सरकारी जीप में बैठा और होटल की तरफ रवाना हुआ। अभी वो बंदरगाह के गेट से निकला था कि इसने एक टैक्सी देखी जिसमें खूबसूरत जवान औरत साड़ी पहने बैठी थी। गेट बंद था। टैक्सी ड्राइवर गेट की चेक पोस्ट की तरफ से सिपाही से कुछ पूछने जा रहा था कि कमांडो अली को साड़ी वाली खूबसूरत औरत ने हाथ के इशारे से रोक लिया। कमांडो अली इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की वर्दी में था। कमांडो अली के एक बार तो होश उड़ गए। इसने औरत को फौरन पहचान लिया। यह असल इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की बीवी शीला थी, जिसकी तस्वीर कमांडो अली को इंस्पेक्टर राणा मूर्ति के ब्रीफकेस से मिली और जिसे इसने अपने होटल में अपने कमरे में लगाया था। शीला ने कहा, सर मैं राणा मूर्ति की बीवी हूँ, मैं पंजाब से आई हूँ। कमांडो अली का जहन तेजी से काम करने लगा। इसने आवाज देकर टैक्सी ड्राइवर को वहां रुका क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर चेक पोस्ट के मद्रासी सिपाही से बात करे। टैक्सी ड्राइवर वहां से आ गया। अब कमांडो अली ने मुस्कुराकर बड़े अखलाक से कहा, भाभी शीला जी, मैं राणा मूर्ति का दोस्त हूँ और साथी हूँ, हम इकट्ठे ही एक जगह ड्यूटी करते हैं, मेरे साथ आइए, मैं आपको राणा मूर्ति के पास ले जाता हूँ। शीला ने एक इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर पर कोई शक न किया। वो बड़ी खुश हुई और बोली, भाई साहब मुझे मेरे पतिदेव के पास ले चलिए, कई रोज से इनकी चिट्ठी या फोन नहीं आया, मैं परेशान होकर खुद जालंधर से आ गई। कमांडो अली ने कहा, जीप में आ जाएं भाभी। शीला ने टैक्सी छोड़ दी और जीप में कमांडो अली के साथ बैठ गई। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस आदमी के साथ वो बैठ रही है इसने इसके खामिद राणा मूर्ति की वर्दी पहनी है और राणा मूर्ति की लाश जमीन के अंदर गल सड़ गई होगी। कमांडो अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत को इसने रास्ते में रोक दिया, वरना अगर ये औरत शीला कृष्ण के पास चली जाती तो सारा राज फाश हो जाता, फिर कमांडो अली का बचना नामुमकिन हो जाता। कमांडो अली बड़ी तेजी से जीप को बंदरगाह की हुदूद से निकाल कर ले गया। शहर की बड़ी सड़क पर आते ही शीला ने पूछा, राणा मूर्ति जी कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कमांडो अली ने कहा, भाभी आपको तो मालूम है कि हम खुफिया पुलिस के आदमी हैं, हमारी ड्यूटी भी खुफिया हुआ करती है। बहरहाल मैं राणा मूर्ति की जगह ड्यूटी संभालने जा रहा हूँ, मैं ये ड्यूटी ले लूंगा, आप राणा मूर्ति के साथ वापस चली जाएं। शीला मुस्कुराने लगी। कमांडो अली चाहता था जब तक इसकी जीप वीरान इलाके में ना पहुंच जाए वो शीला को यूं ही बातों में लगाए रखे ताकि इसे कोई शक न हो। शहर की बाहर सड़कों पर अगर इसे शक हो गया तो वो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेती। कमांडो अली ने कहा, भाभी मैं अपने दोस्त मूर्ति के पास जाते ही इसके कान खींचूंगा, इसने फोन अगर नहीं करना था तो कम से कम आपको खत ही लिख देता। शीला बोली, देखिए ना भाई साहब, इतने दिन हो गए, ना फोन आया ना खत आया, मैं तो परेशान होंगी। कमांडो अली यूं ही शीला से इधर उधर की बातें करने लगा। इसके साथ ही इसने जीप की रफ्तार तेज कर दी। जीप का रुख शहर के बाहर समंदर किनारे वाली वीरान सुर्ख चट्टानों की तरफ था। शीला ने कहा, भाई साहब आप इतनी तेज गाड़ी न चलाएं, मुझे डर लगता है। कमांडो अली ने जीप की रफ्तार थोड़ी कम कर दी और हंसकर बोला, अरे भाभी मैंने तो आपको अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। अच्छा, शीला ने खुश होकर कहा। जीप अब शहर को पीछे छोड़कर समंदर किनारे वीरान इलाके में निकल आई। अब कमांडो अली को ज्यादा परेशानी नहीं थी। पहले इसने सोचा कि इस औरत शीला को भी हलाक कर दे, फिर इसको इस औरत की जवानी पर तरस आ गया। इसने सोचा इससे हमारे बगैर भी मिशन मुकम्मल हो सकता है, इसलिए एक नौजवान लड़की को यूं ही हलाक करने की जरूरत नहीं, वरना कमांडो अली शहर से बाहर आते ही शीला को गोली से उड़ाकर लाश वहां समंदर की चट्टानों में फेंक देता। पिस्तौल इसकी बेल्ट में लगा था। अपने इर्द गिर्द वीरान उजाड़ खुले वसी समंदर को देखकर शीला ने पूछा, भाई साहब हम किस इलाके में हैं? कमांडो अली ने दूर सुर्ख चट्टानों की तरफ इशारा करके कहा, भाभी वो लाल चट्टानें देख रही हैं ना, बस वहाँ आपके खामिद राणा मूर्ति की ड्यूटी लगी है, हम भी वहाँ जा रहे हैं। दरअसल आजकल हिफाजत के इंतजाम बहुत सख्त हैं, हमारी खुफिया पुलिस को यहाँ निगरानी करनी होती है कि दुश्मन का कोई जासूस छुप कर यहाँ ना आ जाए। शीला पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी इसका खामिद इंस्पेक्टर राणा मूर्ति खुफिया पुलिस में है। खुफिया पुलिस की ड्यूटियां ऐसी जगहों पर लगाई जाती हैं। इसने कोई शक या एतराज न किया। दूसरी तरफ कमांडो अली इतने अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर रहा था कि शीला को इस पर कोई शक न हुआ। कमांडो अली ने जीप एक जगह टीले की ओट में रोक दी। शीला को साथ लेकर पैदल लाल चट्टानों की तरफ चला गया। वो पथरीले इलाके से गुजर रहा था ताकि जमीन पर इनके पैरों के निशान न पड़े। सुर्ख चट्टानों में कासिम, अहमद और सुल्तान पहले ही घात लगाए बैठे थे। उन्होंने दूर से अपने साथी और सरदार को आते देखा तो अपनी राइफलों की नाल नीचे की तरफ कर ली। कासिम ने आहिस्ता से अहमद से कहा, अली के साथ ये औरत कौन है, इसे यहाँ क्यों लाया है? सुल्तान बोला, ये तो आने के बाद मालूम होगा, बहरहाल तुम लोग जल्दी से इधर उधर हो जाओ, मैं यही रुकूंगा। अहमद और कासिम चट्टानों की तरफ खिसक गए। कमांडो अली ने शीला से कुछ कहा और फिर वो दोनों चट्टानों के बीच में आकर रुक गए। कमांडो अली ने आवाज दी, साथियों बाहर निकल आओ, तुम्हारे लिए एक मेहमान लाया हूँ। अब शीला के चेहरे पर घबराहट आ गई, इसका हलक खुश्क होने लगा। कमांडो अली की आवाज सुनते ही चट्टानों के पीछे से सुल्तान, अहमद और कासिम निकल आए। हर एक के हाथ में राइफल थी। शीला ने इन्हें देखकर कहा,
दिलीप भैया ये लोग कौन हैं? शीला की छठी हंसने से बता दिया वो किसी मुसीबत में फंस गई है, मगर ऊपर से वो हौसला रखी थी। कमांडो अली ने शीला के सवाल का जवाब न दिया और कासिम, अहमद और सुल्तान से कहा, ये इंस्पेक्टर राना मूर्ति की बीवी शीला है, इसे अंदर ले जाके क्वार्टर में बंद कर दो। शीला की आंखों के आगे से पर्दा उठ गया। इसे तो अभी तक ये मालूम नहीं था कि इसके कामिद राना मूर्ति की लाश भी इन सोख चट्टानों में एक जगह दफन है, लेकिन वो ये समझी कि ये आदमी दिलीप कोई गुंडा है जो इंस्पेक्टर की वर्दी में औरतों को अगवा करके अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाता है और फिर इन औरतों को किसी दूसरे मुल्क में फरोख्त कर देता है। सुल्तान, कासिम और अहमद ने इसी वक्त आगे बढ़कर शीला को बाजुओं से पकड़ा। शीला ने कमांडो अली से कहा, तुम मुझे धोखे से यहाँ लाए हो, मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, मेरा काम है तुम्हें कैद करवा देगा। कमांडो अली ने शीला की तरफ देखकर गहरी नजरों से कहा, मोहतरमा, अपने भगवान का शुक्र अदा करो कि मैंने अपनी पिस्तौल की गोली तुम्हारी खोपड़ी में नहीं उतारी। मेरे दोस्तों के साथ खामोशी से चले जाओ। एक बात का तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत यहाँ महफूज होगी, जिस तरह भाइयों के बीच में एक बहन की इज्जत महफूज होती है। शीला बहुत घबराई हुई थी। इसने पूछा, तुम लोग कौन हो? कमांडो अली ने सुल्तान से कहा, इसे ले जाकर बंद कर दो। शीला को सुल्तान और कासिम चट्टानों के पीछे क्वार्टर में ले आए। उन्होंने शीला को क्वार्टर में बंद करके दरवाजे पर ताला लगाया। दोनों मुजाहिद बाहर राइफल लेकर पहरा देने बैठ गए। कमांडो अली ने अहमद को सारी बात बताई, ये औरत इंस्पेक्टर राना मूर्ति की बीवी है, अचानक मुझे न मिल जाती तो हम सब मुसीबत में फंस जाते। खुदा हमारे साथ है अहमद, वरना ये औरत अगर दफ्तर में चली जाती तो हमारा सारा भांडा फूट जाता, वहां सबको मालूम हो जाता मैं नकली इंस्पेक्टर राना मूर्ति हूँ। अहमद ने पूछा, इस औरत का क्या करें? कमांडो अली ने कहा, जब तक हम एटमी आबदोज तबाह करके अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाते ये औरत इस जगह कैद रहेगी। अच्छा ये बताओ, यूरेनियम बॉक्स कहाँ दफन है? अहमद ने कमांडो अली को सारे वाकयात सुनाए, किस तरह से हसन और सुल्तान यूरेनियम बॉक्स को सिलेंडर समेत गंगापुली के जंगल से हेलीकॉप्टर के मलबे से निकाल कर लाए और फिर किस तरह उन्होंने चट्टानों के अंदर एक कार के नीचे से जमीन में दबा दिया। कमांडो अली ने कहा, हमारा आधा मिशन मुकम्मल हो गया है, मगर तुम्हें यहाँ बहुत होशियार रहना है। इंडियन खुफिया पुलिस सारी की सारी हरकत में आ गई है, शहर में हर तरफ नाकाबंदी है। अहमद ने कहा, तुम्हें एटमी आबदोज को जल्द तबाह कर देना चाहिए। कमांडो अली ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं। अब एटमी आबदोज की हिफाजत रूसी खुफिया पुलिस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र न करो, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन रूसी एटमी आबदोज को तबाह कर दूंगा। बस तुम लोग यहाँ से इधर उधर मत होना और शीला की सख्त निगरानी करना। ये फरार हो गई तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अहमद ने कहा, अली तुम फिक्र ना करो, शीला यहाँ से कदम नहीं उठा सकती। कमांडो अली ने कहा, अब मैं जाता हूँ, सुल्तान और कासिम को भी ये बातें समझा देना। ये कहकर कमांडो अली वापस चल पड़ा। दूर इसकी जीप चट्टानों की ओर में खड़ी थी। वो जीप में सवार हुआ अपने होटल की तरफ रवाना हुआ। कमांडो अली ने सोचा, अब जितनी जल्दी मुमकिन हो एटमी आबदोज पर हमला करना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत नाजुक थे। इंस्पेक्टर राना मूर्ति की बीवी वहां पहुंच गई। इसे कमांडो अली ने घर से एक जगह कैद कर दिया, मगर इसके दूसरे रिश्तेदार भी इसके पीछे आ सकते थे। इससे पहले कि कमांडो अली का भांडा फूट जाए, इसने हमला करने का अहद कर लिया। आधी रात को उठकर अली ने वजू किया, तहज्जुद के नफल पढ़े, फिर अल्लाह के हुजूर सजदे में जाकर पाकिस्तान की सलामती, इस्लाम की सरबुलंदी और अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की। दिल में हजरत अली की खास दुआ पढ़कर अपने जिस्म पर फूकी और कमांडो अली के अंदर एक नया अज़्म और नई ताकत पैदा हो गई। वो देर तक पलंग पर लेटा अपने मिशन के बारे में गौर करता रहा कि इस मिशन को कहां से शुरू करे। एटमी आबदोज में दो जगहें ऐसी थी जहां कमांडो अली टाइम बम के कैप्सूल लगाना चाहता था। यही दो मुकामात ऐसे थे कि अगर वहां बम फटते तो सारी आबदोज गर्क हो जाती। इनमें एक जगह एटमी आबदोज का वो हिस्सा था जहाँ टारपीडो मिसाइल दीवार के साथ खानों में लगे थे। अगर यहाँ बम फटता तो वो अपने साथ इन तमाम टारपीडो मिसाइलों को भी धमाके से उड़ा देता और 50 मिसाइल एक साथ आबदोज के अंदर फटते तो आबदोज का सलामत रहना मुमकिन न होता। दूसरी जगह एटमी आबदोज का वो हिस्सा था जहाँ ऑक्सीजन के 100 के करीब सिलेंडर रखे थे। यहाँ बम फटने से ये सिलेंडर फट जाते, इनके अंदर भरी माया ऑक्सीजन गैस को एकदम आग लग जाती और यूं आबदोज में तबाही मच जाती। इन दोनों जगह पर टाइम बम लगाना बहुत मुश्किल और नाजुक काम था, क्योंकि वहाँ हर वक्त पहरा रहता। अगरचे कमांडो अली हिंदू इंस्पेक्टर के भेस में था और वो सिक्योरिटी चेक करने के बहाने से आबदोज के इलाकों में जा सकता था, लेकिन इसे ये मालूम था वहाँ सिपाही पहरा देते हैं जिनकी मौजूदगी में वो टाइम बम नहीं लगा सकता। यही मुश्किल कमांडो अली को परेशान कर रही थी। सारी रात गुजर गई। वो सुबह नाश्ता करके वर्दी पहनकर बंदरगाह के ऑफिस में आया। कमांडो अली ने आज हर हालत में एटमी आबदोज पे बम लगाने का इरादा कर लिया था। ऑफिस में चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। हिंदू चीफ कृष्ण ने कमांडो अली को देखकर कहा, इंस्पेक्टर राना मूर्ति कल रूस के खास सिपाहियों का एटमी दस्ता आबदोज की हिफाजत के लिए आ रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने ये रूसी खास सिपाही खास तौर पे मंगवाए हैं ताकि पाकिस्तानी जासूस हेलीकॉप्टर को तबाह करने और यूरेनियम उड़ा ले जाने के बाद इस आबदोज पर हमला न करें। कमांडो अली के कान खड़े हो गए। इसका मतलब था आज रात एटमी आबदोज को हर हाल में तबाह करना था। कमांडो अली ने सोचा, अगर कल रूसी फौजियों का दस्ता वहां आ गया तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है ये मिशन नाकाम हो जाए। कमांडो अली ने इसी वक्त दिल में तय कर लिया कि आज रात एटमी आबदोज को तबाह कर देगा, इसमें इसकी जान क्यों न चली जाए। वो पाकिस्तान की सलामती और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जान की हिफाजत के लिए एक तो क्या 1000 जानें भी कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन इसके लिए बड़ी होशियारी और एक कमांडो जैसी सूझबूझ की जरूरत थी। खाली जान कुर्बान करने से मसला हल न होता। जरूरत इस बात की थी कि वो ऐसी अकलमंदी और होशियारी से काम ले कि अगर इसकी जान चली जाए तो साथ ही साथ एटमी आबदोज के परख छोड़ जाए। कमांडो अली ये सब सोच रहा था। ऊपर से इस चीफ कृष्ण से कहा, ये अच्छा है सर, रूसी फौज हमारे आदमियों के साथ मिलकर एटमी आबदोज की पूरी तरह हिफाजत करेगी।
کرشن بولا میں چاہتا ہوں کہ تم رات کو آپ دوست پر ڈیوٹی دو، مجھے یہاں کے اسٹاف پر اعتبار نہیں۔ کمانڈو علی کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور مولا مشکل کشا نے اس کی اسلام سربلندی اور اسلام کی سلامتی کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اس نے کہا سر میں تیار ہوں، میں ساری رات جاگ کر نگرانی کروں گا سر، بھارت ماتا کے لیے میری ساری زندگی قربان ہے، میں پوری رات یا پوری زندگی جاگ سکتا ہوں۔ چیف کرشن نے کہا شاباش انسپکٹر مورتی، مجھے تم سے امید یہی تھی، اب تم ایسا کرو ہوٹل جا کے آرام کرو کیونکہ تمہیں رات بھر جا کے ڈیوٹی دینا ہے۔ کمانڈو علی فوراً مدراسی مسلمان سرفروش حسن سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس سے ٹائم بم کیپسول حاصل کرے۔ اس نے کہا اوکے سر میں ہوٹل جاتا ہوں، شام ہوتے ہی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کمانڈو علی نے چیف کرشن کو سلوٹ کیا، دفتر سے نکل کر برآمدے سے گزرتا اس طرف گیا جدھر اسے معلوم تھا مدراسی مسلمان نیوی افسر حسن ملے گا۔ اس کو حسن نے سب سے پہلے دیکھا، وہ ایک فوجی ٹرک کے پاس کھڑا اس کی مرمت کروا رہا تھا۔ کمانڈو علی نے حسن کو دیکھ لیا اور اشارے سے اسے بندرگاہ کے پیچھے ناریل کے درختوں میں آنے کے لیے کہا۔ کمانڈو علی اوپر سے ہو کر ناریل کے جھڑ میں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مدراسی سرفروش مسلمان حسن بھی ادھر ادھر دیکھتا وہاں پہنچا۔ کمانڈو علی نے اسے دیکھ کر کہا حسن میں آج رات ایٹمی آپ دوست کو بم سے اڑا دوں گا کیونکہ کل ایک خاص روسی دستہ پہنچ رہا ہے اور ہمارا مشن مزید مشکل ہو جائے گا۔ حسن نے کہا ٹھیک ہے علی بھائی، میں شام کو ٹائم بم آپ کے ہوٹل میں لے آؤں گا۔ کمانڈو علی بولا میری آج رات آپ دوست پر ڈیوٹی ہے، تم 4 بجے آ جانا، میں آج رات جان کی بازی لگا دوں گا۔ حسن نے دبی زبان سے پرجوش انداز سے کہا انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے علی بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کمانڈو علی نے کہا ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر کمانڈو علی تیز تیز قدم اٹھاتا ناریل کے جھنڈ میں سے نکل گیا۔ دوسری طرف سے ہو کر وہ اپنی سرکاری جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ اس کے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ 4 بجے کمانڈو علی اپنے مشکل ترین نازک ترین منصوبے پر غور و فکر کر رہا تھا۔ چونکہ اللہ پر اسے بھروسہ تھا اس لیے اس کا دل مطمئن تھا، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی، کیونکہ انڈین نیوی کی سب سے بڑی سب سے مہنگی جدید ترین ایٹمی آبدوز کو تباہ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ 4:15 بجے حسن پہنچا۔ حسن ایک سادھو کے بھیس میں وہاں آیا۔ ہندوؤں میں سادھو لوگوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے اور وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بلا روک ٹوک آتے جاتے ہیں کیونکہ ہندو لوگوں کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ ان سادھو لوگوں سے اپنی منت مانگتے ہیں اور پوری کرواتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سادھو لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، سادھو لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں، ان پڑھ کمزور عقیدے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بہرحال حسن سادھو کے بیس میں آیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنا تھیلا کھول کر کمانڈو علی کے سامنے رکھ دیا۔ تھیلے میں 6 ٹائم بم کیپسول تھے، ایک نیا زہریلا بال پوائنٹ تھا۔ حسن نے کہا اگر تم چاہو تو میں اور ٹائم بم اپنے خفیہ ٹھکانے سے لا سکتا ہوں۔ کمانڈو علی نے ٹائم بم اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اگر یہ وقت پر پھٹ جائیں تو بس یہی کافی ہے۔ حسن بولا ان کے نہ پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ہی انہیں چپکایا جائے گا اس کے 15 منٹ کے بعد پھٹ جائیں گے۔ کمانڈو علی نے کچھ سوچ کر کہا حسن کیا خیال ہے تمہارا؟ 15 منٹ کا وقفہ کچھ کم نہیں، میرا مطلب ہے اسے بڑھا کر ہم آدھا گھنٹہ نہیں کر سکتے۔ حسن خاموش ہو گیا، وہ بھی سوچ رہا تھا، پھر کہنے لگا میرا خیال ہے کہ وقفہ آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں بم لگانے کے بعد آپ 2 سے باہر نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں ان بموں کا وقفہ 15 منٹ سے بڑھا کر آدھا گھنٹہ کر دیتا ہوں۔ حسن نے باریک پیچکس نکالا اور ٹائم بم کیپسول کھول کر ان کی ٹوپی کو کھولا۔ اس میں باریک پرزوں کو اپنے حساب کتاب سے ٹھیک کرنے لگا۔ حسن انڈین نیوی میں میکینیکل آپریٹر تھا اور اس نے کورس کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے بجلی کی روشنی میں یہ مشکل اور نازک کام کر رہا تھا۔ اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ کمانڈو علی اس دوران دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا کہ اگر ہوٹل کا کوئی نوکر اتفاق سے گھنٹی بجائے تو اسے وہاں سے چلتا کر دے۔ حسن نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھ کر کہا علی بھائی کام ہو گیا، میں نے ہر کیپسول بم میں آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیا ہے، اب تم یہ اپنی حفاظت میں رکھ لو، مگر آپ دوست کے اندر جاتے ہوئے بڑی ہی احتیاط سے کام لینا، وہاں تمہاری چیکنگ ہوگی۔ کمانڈو علی نے کہا اس کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے، تم فکر نہ کرو، تم آدھی رات کے بعد بندرگاہ پر دشمن کی ایٹمی آپ دوست کے دھماکے سننے کو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ۔ حسن نے کہا وہ زہریلا بال پوائنٹ بالکل نیا ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ضرورت پڑے۔ کمانڈو علی نے ٹائم بم کیپسول اور زہریلا بال پوائنٹ پلنگ کے نیچے کی طرف قالین اٹھا کر اس کے نیچے چھپا دیا۔ حسن بولا میں جاتا ہوں، میں بھیانک دھماکوں کا انتظار کروں گا۔ حسن نے کمانڈو علی سے بڑی گرمجوشی سے مسافہ کیا اور خاموشی سے دروازہ کھول کے نکل گیا۔ حسن کے جانے کے بعد کمانڈو علی نے کیپسول بم کا اچھی طرح سے معائنہ کیا، پھر الماری کھول کر اندر ایک بیت کی چھڑی نکالی۔ یہ چھڑی خاص طور پر کمانڈو علی نے تیار کی تھی، یہ اندر سے کھوکھلی تھی۔ علی نے ایک ایک کر کے 6 کے 6 ٹائم بم کیپسول چھڑی کے اندر ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ ایسی بیت کی چھڑی تھی جو انسپکٹر پولیس عام طور پر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ کمانڈو علی کو یقین تھا کہ اس طرح سے ہی وہ ٹائم بم آپ دوست کے اندر لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، شام ہو گئی تھی۔ جب رات کے 8 بجے تو کمانڈو علی نے کھانا منگوا کے کھایا، اپنے پستول کو چیک کیا، دل میں دعا پڑی اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بندرگاہ آ کر اس نے دیکھا جگہ جگہ روشنی میں سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ کمانڈو علی کو بھی جگہ جگہ اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑا۔ چیف کرشن ابھی تک آفس میں تھا۔ کمانڈو علی کو دیکھ کر اٹھا اور کہنے لگا انسپکٹر مورتی میں ذرا گھر سے ہوا ہوں، 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، تم پیچھے خیال رکھنا، کل صبح روسی سیکیورٹی گارڈ کا دستہ آ رہا ہے، ان کی رہائش کا انتظام بھی کرنا ہے۔
ये कहकर चीफ कृष्ण ने सर पर टोपी रखी और चला गया। कमांडो अली अब अपना मिशन शुरू करना चाहता था। पूरे 9 बजे रात वो ऑफिस से निकलकर खाड़ी की तरफ चला गया, जहां आबदोस पानी में खड़ी थी। इसे आबदोस के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन खतरा सिर्फ ये था कि चेकिंग के वक्त कहीं इसकी छड़ी की चेकिंग ना हो। लेकिन इसे खतरा मोल लेना था। जीप में सवार होकर वो खाड़ी में आ गया। एक जगह जीप को रोका और खुद छड़ी हाथ में घुमाता बज़ाहिर बड़ी ही बेनियाजी से मोटरबोट की तरफ आया। मोटरबोट में एक मल्लाह बैठा था। इसने कमांडो अली को इंस्पेक्टर राणा मूर्ति समझकर पूछा, सर सबमरीन में चलेगा? यस। अजीम शान एडमी आबदोस थोड़े फासले पर समंदर में खड़ी थी। वो आधी पानी से बाहर थी, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी वेल मछली लगती थी। आबदोस के ऊपर जंगले की दोनों जानिब 2-2 सिपाही मशीन गन लिए पहरा दे रहे थे। मोटरबोट एटमी आबदोस के पास जाकर रुक गई। कमांडो अली ने आबदोस के जंगले पर खड़ी गार्ड को बुलंद आवाज में अपना कोड यानी खुफिया लफ्ज़ बताया और कहा, मैं आबदोस की स्पेशल चेकिंग के लिए आया हूँ। गार्ड के सारे सिपाही कमांडो अली को इंस्पेक्टर राणा मूर्ति समझते थे। इन्हें मालूम था वो तकरीबन रोजाना आबदोस की हिफाजती चेकिंग के लिए आता है। गार्ड्स ने आबदोस के अंदर सिग्नल दिया। आबदोस के कैप्टन ने शॉर्ट सर्किट टेलीविजन पर कैमरे की मदद से कमांडो अली को बाहर मोटरबोट पर देख लिया था। वो जानता था ये इंस्पेक्टर राणा मूर्ति है, जो खासतौर पर आबदोस की निगरानी के लिए पंजाब से आया है। हिंदू कैप्टन ने बटन दबाकर ऊपर वाला दरवाजा खोला। कमांडो अली सीढ़ी से उतरकर आबदोस के अंदर चला गया। वहां खड़े गार्ड ने कमांडो अली की चेकिंग की। शनाख्ती कार्ड देखा तो कमांडो अली ने मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, तुम चाहो तो मेरी छड़ी की चेकिंग कर सकते हो। बाद में कमांडो अली ने सोचा इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर वाकई गार्ड इसकी छड़ी को मशीन में डालकर इसकी स्कैनिंग कर लेता तो इसके अंदर रखे 6 के 6 बम जाहिर हो जाते। गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, सर इसकी जरूरत नहीं, हम आपको जानते हैं। कमांडो अली आबदोस की तंग राहदारी से गुजरकर टारपीडो रूम की तरफ गया। वो जानता था वहां जगह जगह टीवी कैमरा लगे हैं। कंट्रोल रूम की नकलो हरकत को बराबर देखा जाता है। चुनाचे कमांडो अली यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो बड़ी जिम्मेदारी से चेकिंग कर रहा हो। टारपीडो रूम के बाहर एक रूसी सिपाही पहरा दे रहा था। कमांडो अली ने इसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और अंग्रेजी में कहा, मैं टारपीडो रूम की सिक्योरिटी चेक करने आया हूँ। रूसी सिपाही ने आबदोस के हिंदू कैप्टन को इत्तला दी कि इंस्पेक्टर राणा मूर्ति टारपीडो रूम की चेकिंग करना चाहता है। हिंदू कैप्टन इसी वक्त आया। इसने कमांडो अली की तरफ देखकर पूछा, इंस्पेक्टर मूर्ति, इस वक्त टारपीडो रूम की चेकिंग की क्या जरूरत है? कमांडो अली ने कहा, कैप्टन, अब हर रोज रात को एक बार तमाम आबदोस के कमरों का मुआयना किया करूंगा। तुम्हें कोई एतराज है? हिंदू कैप्टन जानता था ये इंस्पेक्टर राणा मूर्ति की ड्यूटी है, मगर इसे इसका इस वक्त आबदोस में आना पसंद नहीं था। कहने लगा, नो बिल्कुल नहीं, तुम टारपीडो रूम चेक कर सकते हो। कमांडो अली के साथ ही हिंदू कैप्टन भी आबदोस के टारपीडो रूम में आ गया। एटमी आबदोस का ये सबसे हसास और नाजुक कमरा था। यहाँ आमने सामने दीवार के खानों में कितने ही टारपीडो मिसाइल पड़े थे। कमांडो अली इन मिसाइलों के दरमियान कम से कम 3 बम लगाना चाहता था, मगर हिंदू कैप्टन इसके साथ था और कोने में लगे कैमरे की आंख इन्हें देख रही थी। कमांडो अली ने यूं ही झुककर कंप्यूटर स्क्रीन, आलात और बिजली के डायलों को चेक करना शुरू किया। कमांडो अली जानता था कल रूसी सिपाहियों का दस्ता यहाँ आ जाएगा, फिर शायद इसे बम लगाने का मौका ना मिले। इसके पास आज की रात थी। आज की रात वो टाइम बम आबदोस में चिपकाना चाहता था। इस वक्त टारपीडो रूम में सिर्फ कमांडो अली और आबदोस का हिंदू कैप्टन था। टारपीडो रूम का दरवाजा बंद था और दरवाजे के बाहर गार्ड पहरा दे रही थी, लेकिन कोने में लगे टीवी कैमरा की आंख इन्हें बराबर देख रही थी। इस टीवी कैमरा के जरिए कंट्रोल रूम में बैठा एक आदमी टीवी स्क्रीन पर इन दोनों को देख सकता था। कमांडो अली ने इस वक्त फैसला कर लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक और दिलाना फैसला था। इसमें कमांडो अली की जान जा सकती थी, वो पकड़ा जा सकता था। कमांडो अली ने अंदाजा लगाया कि कोने में लगे टीवी कैमरा के बिल्कुल नीचे अगर वो खड़ा हो जाए तो कैमरे की आंच से बच सकता है। इसने जेब से जहरीला बॉल पॉइंट पेन निकाल कर अपने हाथ में लिया और खुद टीवी कैमरे के नीचे आ गया और दीवार में लगे डायल को गौर से देखकर बोला, कैप्टन ये डायल कैसे टूट गया? हिंदू कैप्टन तेजी से डायल की तरफ बढ़ा। जब कमांडो अली को यकीन हो गया कि इस वक्त वो दोनों टीवी कैमरे की आंख से ओझल हैं, तो इसने हिंदू कैप्टन की तरफ बॉल पॉइंट का रुख किया। हिंदू कैप्टन झुका हुआ डायल को देख रहा था। वो बोला, डायल कहाँ से टूटा है? बस ये इस हिंदू कैप्टन की जिंदगी का आखिरी फिक्रा था। कमांडो अली ने बॉल पॉइंट का खुफिया बटन दबाया। बॉल पॉइंट के मुंह से दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और हलाकत खेज जहर की फुहार निकलकर हिंदू कैप्टन के मुंह पर पड़ी और वो पत्थर की तरह साकित होकर नीचे गिर पड़ा। कमांडो अली से घसीट कर टीवी कैमरे के बिल्कुल नीचे ले आया और खुद टारपीडो मिसाइलों की तरफ आ गया। कैमरे की आंख को वो ये जाहिर कर रहा था वो टारपीडो मिसाइल की चेकिंग कर रहा है। इसने जानबूझकर हाथ में पकड़ी छड़ी मिसाइलों के दरमियान गिरा दी और फिर छड़ी उठाने के लिए झुका तो इंतहाई फुर्ती से इसकी टोपी खोलकर इस पे से 3 टाइम बम कैप्सूल निकाले। इन्हें एक ही टारपीडो के साथ चिपका दिया। मिसाइल के चिपकते ही टाइम बम के खुफिया नन्हे से क्लॉक ने काम शुरू कर दिया। हिंदू कैप्टन की लाश टारपीडो रूम के कोने में पड़ी थी। कमांडो अली कमरे से बाहर निकला तो गार्ड ने दोनों एड़ियां जोड़कर कटाक की आवाज निकाली। कमांडो अली ने गार्ड से कहा, कैप्टन अंदर जरूरी पुर्जे की मरम्मत कर रहा है, वो कुछ देर अंदर ही रहेगा। गार्ड ने कहा, यस सर। कमांडो अली वहां से सीधा कंट्रोल रूम में आया, जहां एक मद्रासी हिंदू अफसर पैनल के सामने बैठा हुआ था। कितनी ही छोटी छोटी टेलीविजन स्क्रीनों को देख रहा था। इससे कमांडो अली को देखकर पूछा, सर आपके साथ टारपीडो रूम में कैप्टन था, वो मुझे वहां दिखाई नहीं देता।
دیتا۔ زہریلا بال پوائنٹ کمانڈو علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مدراسی افسر کی گردن کے قریب بال پوائنٹ لا کر انگریزی میں کہا، میں تمہیں کیپٹن کے پاس بھیجتا ہوں، اور اس نے بال پوائنٹ کا بٹن دبایا۔ زہریلی پھوار اسی مدراسی افسر کی گردن پر پڑی۔ زہر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی کھال کے سوراخوں سے نکل کر خون میں شامل ہوا اور سارا خون ایک دم پتھر بن گیا۔ مدراسی افسر کرسی پر مردہ لاش کی طرح فرش پر گر پڑا۔ کمانڈو علی نے اسے اٹھا کر اس طرح کرسی پہ بٹھایا کہ پیچھے سے کوئی دیکھے تو ایسا لگے جیسے وہ ٹیلی ویژن اسکرین دیکھ رہا ہے۔ اب کمانڈو علی آزادی سے جہاں چاہے بم لگا سکتا تھا، لیکن بم لگانے کے لیے اس نے پہلے ہی 2 جگہیں چن لی تھی۔ کنٹرول روم سے نکل کر کمانڈو علی سیدھا آکسیجن روم میں آیا۔ وہ یہاں پر بھی پہرا تھا۔ پہرے دار کمانڈو علی کی شکل سے واقف تھے، وہ جانتے تھے یہ انسپکٹر رانا مورتی ہے۔ کمانڈو علی نے اپنا کارڈ دکھایا۔ گارڈ نے آکسیجن روم کا دروازہ کھول دیا۔ کمانڈو علی اندر جا کر جو ہی آکسیجن کے بڑے سلنڈروں کو جھک کر چیک کرنے لگا۔ یہاں بھی ٹی وی کونے میں کیمرہ لگا تھا، مگر اب اس کی آنکھ بیکار تھی۔ کمانڈو علی نے موقع پاتے ہی 3 ٹائم بم کیپسول آکسیجن کے 3 سلنڈروں کے ساتھ چپکا دیے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آکسیجن روم سے باہر نکل کر بڑے ہی اطمینان سے قدم اٹھاتا اب دوست میں اس جگہ آیا جہاں فولاد کی گول سیڑھی اب دوست سے باہر اوپر جاتی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، ٹھیک 9:25 پر ٹائم بم کے خوفناک دھماکے ہونے تھے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے کہا، ہینڈز اپ۔ کمانڈو علی وہاں ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد کے سنسنی خیز رونگٹے کھڑے کر دینے والے ایڈونچرس واقعات جاننے کے لیے ناول کی 7ویں جلد کمانڈو اور سام ضرور سماعت کریں۔